غامدی۔ السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم اس موضوع کو اپنی گفتگو کا مرکز بنائیں گے جو پچھلے 206 برس سے اہل ایمان اور ملحدین کے مابین تنازع کی وجہ بنا ہوا ہے، یعنی نظریہ ارتقاء، اور دیکھیں گے کہ کیا نظریہ ارتقاء اسلام سے متصادم ہے یا اسلام تخلیق کی وضاحت کے ارتقائی مراحل سے گزر رہا ہے۔ کیا سام بن نوح سے چلنے والے مذاہب کا نظریہ تخلیق قدیم یونانی فلسفیوں سے ماخوذ ہے؟ اگر خدا کی تخلیق کامل ہے تو بچے معذور کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا زمین واقعی 6 دنوں میں تخلیق ہوئی یا اربوں برس کا ارتقائی عمل اس کی تشکیل کا ذمہ دار ہے؟ اور اگر انسانی فکر اور انسانی معاشرہ ارتقائی مراحل سے گزر سکتے ہیں تو انسانی جسم کیوں نہیں؟ یہی بحث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، انسان اور زمین کی تخلیق کا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ قرآن مجید اصلاً تو اس کو موضوع نہیں بناتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور وہ آپ کی موت کے مسئلے کو اصلاً اپنا موضوع بنا کر گفتگو کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کی کتاب ہے، اس وجہ سے استدلال کے موقعوں پر ضمنی طور پہ بعض چیزوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ چنانچہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بعض باتیں بالاجمال بیان کر دی ہیں، کیونکہ یہ اس کا اصل موضوع نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایسا تو نہیں کہ بڑی تفصیلات کی گئی ہوں، لیکن اجمال کے ساتھ بعض باتوں کو اس نے بیان کر دی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات بیان کر دی ہے کہ کائنات اگرچہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وجود میں آئی ہے، لیکن یہ مختلف مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ چنانچہ اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 ادوار میں تخلیق کیا۔ قرآن میں اس کے لیے یوم کا لفظ آتا ہے، جس سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے خود دوسری جگہ وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایام اور تمہارے ایام میں بہت فرق ہے۔ تمہارے ایام تو 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایام بعض اوقات 50 ہزار سال کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ ایک ایسے دن میں اللہ کے حضور پہنچتے ہیں جو 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اصل میں یہ 6 ادوار ہیں جن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کائنات کی تخلیق کی ہے۔ یہ بات بھی قرآن مجید نے بتا دی ہے کہ جو موجودہ تخلیقی عمل ہے یہ جب شروع ہوا ہے تو اس وقت کان عرشہ علی الماء، یعنی پانی ہی پانی تھا، زندگی کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بتا دی ہے کہ انسان کی تخلیق 2 مراحل میں ہوئی ہے۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں اب تناسل کا یا نسل کا وہ طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے جس میں اب وہ خود اپنی اولاد پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے چند چیزوں کا اشارہ کیا ہے۔ آپ گفتگو کریں گے تو میں ان کی جو تفصیلات اس نے بیان کی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس جب زیر بحث آتا ہے تو وہاں قرآن مجید بعض اور حقائق کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کا تعلق انسان کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم سے ہے جو اس نے بعد کے تخلیقی مراحل میں روا رکھی ہے۔ اسی طرح سے انسانی فکر میں جو تغیرات اور تبدیلیاں آتی ہیں اور جو تمدن میں تغیرات اور تبدیلیاں آتی ہیں ان کو بھی قرآن نے جگہ جگہ موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کی کیا نوعیت ہے۔ میں نے اس وقت اس کی تفصیل اس لیے نہیں کی کہ ہم ایک تمہید کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں، جب بات آگے بڑھے گی تو پھر اس کی بہت سی تفصیلات میں عرض آپ نے کر بھی دوں گا۔ کہا کہ کائنات کی تخلیق سے قبل پانی ہی پانی تھا۔ قرآن مجید میں بھی یہ آتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے قبل خدا کا عرش پانی پر تھا۔ تو غامدی صاحب، عام عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ پانی کس چیز پر کھڑا تھا پھر؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بیان نہیں کیا گیا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے ایسے تھا۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو زمین کے اوپر تخلیقی عمل شروع ہوا ہے جس میں زندگی پیدا ہوئی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکومت پانی پر قائم تھی۔ یعنی یہ اس زمین کا ذکر ہے جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید آسمانوں کی تخلیق کا ذکر الگ پیرائے میں کرتا ہے، زمین پر پیدا ہونے والی زندگی کو الگ طریقے سے بیان کرتا ہے، اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں کتنی مدت صرف ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے زمین و آسمان کا وہ 2 دن میں وجود پذیر ہو گیا، یا 2 ادوار میں آپ کہہ لیجئے وجود پذیر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ اس میں پھر 4 دن میں زندگی کی یہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں جو آج ہم زمین پر دیکھتے ہیں۔ یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں رکھی ہیں، جو تنوع رکھا ہے،
جس طرح زندگی جہاں نمودار ہوئی ہے، جن مراحل سے گزری ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو مجموعی تخلیق ہے اس سے کم و بیش دگنا عرصہ لگا ہے کہ جس میں جا کر یہ پایۂ تکمیل کو پہنچی ہے۔ تو غامدی صاحب، کیا خدا کن کہہ کر چشم زدن میں زمین و آسمان کو تخلیق نہیں کر سکتا تھا؟ کیا خدا کو بھی 6 دن لگ گئے زمین و آسمان بنانے میں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اس کو ہمیشہ مختلف ادوار سے گزار کر پایۂ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ کہنے کو تو آم کا پودا چشم زدن میں اگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو صلاحیت نمودار ہوتی ہے اور جن مراحل سے گزر تک اس کے پھل میں وہ رس آتا ہے جو آپ کے لیے حظ کا باعث بنتا ہے، اس کو مختلف موسموں سے گزارا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کلمہ کن کہہ کے کسی چیز کو بھی تخلیق کر دیں، اور چنانچہ قیامت کے موقع کے اوپر جب وہ ایک سور پھونکا جائے گا اور دنیا کو دوبارہ وجود میں لائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ میں چشم زدن میں اس پورے کے پورے نظم انسانی کو ختم کر دوں گا، اور ختم کر کے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اسی زمین و آسمان کو ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دوں گا۔ لیکن ان کے کام کرنے کے دونوں طریقے ہیں، یعنی بعض اوقات وہ ایک چیز کو مراحل سے گزارتے ہیں، ان کے پیچھے اس کی حکمت موجود ہوتی ہے۔ بچہ ہے مثال کے طور پر، یہ بالکل ممکن تھا کہ 20-25 سال کی عمر میں آپ درخت سے اتار کے لے آتے، آسمان سے نازل ہو جاتا، لیکن اس کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں بہت سے مراحل طے کرتا ہے، اس کے بعد بھی جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ایک ناتمام وجود ہوتا ہے، پھر وہ بچپن کے، لڑکپن کے، شباب کے مراحل سے گزرتا ہوا ایک مرتبہ پھر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ارتقاء رکھا ہے، اور اس ارتقاء کے ذریعے سے مختلف مراحل سے انسان گزرتا ہے، یا کائنات گزرتی ہے، یا تخلیقی عمل گزرتا ہے، اس سے وہ حکمت، وہ معنویت وجود میں آتی ہے جو انسان کو غور و فکر کا سامان دیتی ہے۔ آپ ایوولوشن کی نفی نہیں کرتے؟ دیکھیے، ارتقاء تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں کار فرما ہے۔ نوعیت ارتقاء کیا ہے یہ زیر بحث ہے۔ یعنی ایک ارتقاء کا وہ تصور ہے جو ڈارون نے پیش کیا، یا ارتقاء پسند مفکرین عام طور پر جس کی دعوت دیتے اور تبلیغ کرتے ہیں، اور جس کا سادہ الفاظ میں نقشہ یہ ہے کہ ابتدائی لحمی سالموں سے خلیہ وجود میں آیا ہے، اور پھر اس سادہ تخلیق نے آہستہ آہستہ جاندار تخلیقات کی صورت اختیار کر لیا، اور اس میں بھی پہلے چھپکلی نما کچھ جانور وجود میں آئے ہیں، پھر اس کے بعد پانی کے جانور وجود پذیر ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد پرندوں کی ایک دنیا آتی ہے۔ یہ جو تصور ہے، اس تصور کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن قرآن مجید بجائے خود انواع میں ارتقاء کا ایک تصور پیش کرتا ہے۔ ارتقاء اور چیز ہے، ارتقاء تو دیکھیے نا کہ یہ بچے کی تخلیق میں بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ انسان ہے جس کا جرثومہ ہے، یہ انسان ہے جس سے جنین بنا ہے، یہ انسان ہے کہ جس نے مختلف مراحل طے کیے ہیں، یہ انسان ہے جو بچپن، لڑکپن اور حرم و شیب کے مراحل سے گزرتا ہے۔ تو انسان ہی ہے کہ جو ارتقاء کے مراحل سے گزرتے گزرتے آہستہ آہستہ شباب کو پہنچتا ہے، اور دیکھیں اس کی بہت سی صلاحیتیں وقت کے ساتھ نمودار ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جنسی جبلت 15-16 سال کی عمر سے پہلے نمودار نہیں ہوتی، شعور کے بعض مراحل اس سے پہلے طے نہیں ہوتے، اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ اس کا ایک پہلو وہ ہے جو غیر شعوری ہوتا ہے، یعنی فرائڈ جو بات کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک غیر شعوری احساس ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اندر تو موجود ہے، لیکن اس کا ظہور پذیر ہونا انسان کے شعوری عمل کے ذریعے سے اس میں ایک وقت لگتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو وقت کے ساتھ طے ہوتی ہیں۔ جی، تو میں نے عرض کیا نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورا انسان ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو شناخت کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اب تو یہاں تک کہ جدید نفسیات پہنچ گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ اپنے اس عمل سے بھی واقف ہوتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہوتا ہے۔ نظریہ ارتقاء کے جو حامی افراد ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انسان ہے، ہومو سیپینس ہے، اور جو ایپس ہیں ان کا جو تولیدی نظام ہے، ان کے جو دانتوں کی ساخت ہے، ان کے جو دماغی ساخت ہے، یہاں تک کہ ان کے جو ڈی این اے پیٹرن ہے وہ 98% تک یکساں ہے۔ تو غامدی صاحب، صرف 2% تبدیلیوں کی وجہ سے انسان وجود میں آیا۔ اگر یہ ساری مخلوقات علیحدہ علیحدہ پیدا کی گئی ہیں تو کیا خدا ہر مخلوق میں ایک ڈفرینٹ فزیولوجی کریٹ نہیں کر سکتا تھا تاکہ یہ کنفیوژن ہی نہ پیدا ہوتا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ خدا اس دنیا کو جب بناتا ہے تو اس کے اندر اتنا تنوع، اتنی جدت، اتنا حسن، اور پھر ایسی مشابہتیں رکھ دیتا ہے کہ جو ایک خالق کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو انسان کا زاویہ نظر ہے، وہ چاہے تو ان مشابہتوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو تردد میں مبتلا کر لے، اور چاہے تو ان کے اندر خالق کائنات کی ایک ذات کو کار فرما دیکھ لے۔ یعنی یہ تو زاویہ نظر ہے۔ ڈارون کے ارتقاء کے تصور نے اب بہت سے اور مراحل بھی طے کر لیے ہیں۔ جہاں ڈارون اس کو چھوڑ کر گیا تھا، ماہرین حیاتیات اب وہاں نہیں کھڑے، اس کے بعد انہوں نے اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بہت سے دوسرے نظریات بھی پیش کیے۔ جست کا ایک تصور پیش کیا گیا، اسی طرح سے فطری انتخاب کے بعض مراحل کو اور طریقوں سے ایکسپلین کرنے۔ لیکن کسی نے ایوولوشن کو ریجیکٹ نہیں کیا۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن اس کے حق میں ادنا درجے کا کوئی ایویڈنس بھی دریافت نہیں ہو سکا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء یا جو کچھ بھی اب ارتقاء کے نظریات موجود ہیں اور جن میں اس طریقے سے ایک واحد خلیے سے کائنات کو وجود پذیر ہوتے دکھایا گیا ہے، وہ سائنس فکشن سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ صاحب بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اسٹیبلش سائنٹیفک جرنل ہے اس میں آج تک کوئی ایسا پیپر پبلش نہیں ہوا جو ایوولوشن کی نفی کرتا ہو، یعنی تمام تر ہارورڈ یونیورسٹی، MIT یونیورسٹی، کیمبرج، آکسفورڈ، یہاں ان ساری یونیورسٹیز میں نظریہ ارتقاء کو انڈر گریجویٹ کورسز میں پڑھایا جاتا ہے، اور انڈر گریجویٹ کورسز میں صرف وہی کورسز پڑھائے جاتے ہیں جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں۔ جو تھیوریز ہوتی ہیں جو کنٹروورشل ہوتی ہیں وہ ماسٹرز لیول پر یا PhD لیولز پہ پڑھائی جاتی ہیں۔ یہی تو سائنس کا المیہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو اپنے پاس ادنا درجے کا کوئی ثبوت بھی فراہم نہیں کر سکی، جس کی بار بار فاسلز کے ریکارڈ نے تردید کی ہے، جس کے بارے میں جو افسانے تراشے گئے وہ آخر میں افسانے ثابت ہو گئے، جس میں جعل سازی تک کا ارتکاب کیا بعض موقعوں کے اوپر، اس کو ایک سائنسی حقیقت بنا کے پیش کرنے کی جسارت کی جائے۔ فاسلز کا ریکارڈ ارتقاء کی نفی کیسے کرتا ہے؟ بتایا گیا کہ جی فلاں دور میں یہ صورتحال ہونی چاہیے، اس کے بعد جب انتظار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک ہی چیز کے فاسلز ایسے دریافت ہو گئے ہیں جو اس زمانے میں بالکل وہی صورت بتا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گھوڑے کے معاملے میں کیا ہوا تھا، یعنی چند مشابہتوں کو تلاش کر کے ایک افسانہ تراشا جاتا ہے، ایک ہڈی کو لے کر اس کے اوپر تخیلاتی خاکہ بنایا جاتا ہے۔ وہ تخیلاتی خاکہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کے مصور بعض اوقات کسی موقع کے اوپر کوئی جرم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تصورات سے بناتے ہیں۔ اس طرح کے تصوراتی خاکے بنا کر سائنس کی کتابوں میں اس طرح بیان کر دیے جاتے ہیں جیسی ایک حقیقت ہے۔ دیکھیے بات یہ ایک بڑی سادہ بات ہے، مشابہتیں موجود ہیں، ان مشابہتوں کو ایکسپلین کرنا تھا، یہ صورت تھی۔ اس سے یہ دھوکہ ہوا کہ غالباً یہ ایک سے دوسری چیز پھوٹتی چلی آ رہی ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ فی الواقع ایسا ہی تھا تو جس طریقے سے دنیا کے اندر تمام انواع اپنی کامل شکل میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، وہ ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتی، یعنی اس کو کسی حال میں بھی نہیں روکا جا سکتا۔ ارتقاء کا نظریہ اپنے تصور میں یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے کامل چیزیں موجود ہوں اسی طریقے سے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی ناقص چیزیں بھی موجود ہوں۔ تو گاندھی صاحب ڈائنوسار ایکسٹنکٹ ہو گیا، ناقص چیزیں تھیں جو اپنے آپ کو ماحول کے مطابق اڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ ڈائنوسار چھوٹی گردن والے جو زرافے تھے وہ بھی ایکسٹنکٹ ہو گئے اور لمبی گردن والے زرافے کوئی ناقص چیز نہیں تھی۔ دیکھیے ناقص چیز کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایک مخلوق ایسی ہے جو نصف مچھلی ہے اور نصف چھپکلی ہے، یہ ہے اس کا ناقص ہونا۔ ڈائنوسار اپنی جگہ ایک کامل مخلوق تھی۔ کسی مخلوق کا ختم ہو جانا یہ تو کائنات کے اندر جاری ہے۔ ایرسٹوٹل کی تھیوری تھی کہ انسان بلڈ کلوت سے بنا ہے، اور قرآن میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے۔ تو آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس تھیوری کو قرآن کس طرح اس کو ریلیٹ کرتا ہے اس کو؟ نہیں، قرآن مجید نے یہ بات نہیں کہی۔ قرآن مجید نے تو یہ بتایا ہے کہ اس وقت انسان جن مراحل سے گزر کر وجود پذیر ہوتا ہے وہ مراحل کیا ہیں، ان مراحل کو بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایک نطفے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر ایک خون کی پھٹکی سی بن جاتی ہے، پھر جونک کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس کی ہڈیوں پر گوشت آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کہیں جا کر وہ وقت آتا ہے کہ جس میں وہ ہر لحاظ سے درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ مراحل قرآن نے بیان کیے ہیں، یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز سے انسان بنا ہے۔ انسان کے بننے میں جو اجزاء موجود ہیں وہ تو اسی پوری کائنات کے اندر ہیں، اسی ہماری زمین کے اندر ہیں، اور ان کا تحلیل تجزیہ کر کے بتا بھی دیے گا کہ وہ کیا اجزاء ہیں۔ انسان کی شخصیت کے بھی دو پہلو ہیں، یعنی ایک پہلو اس کا وہ ہے جس میں اس کا جسمانی قالب وجود میں آیا ہے۔ قرآن اس کو دو مراحل میں بیان کرتا ہے۔ ایک مرحلہ اس کا وہ ہے جب وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، دوسرا مرحلہ وہ ہے جس طریقے سے وہ اب پیدا ہوتا ہے۔ تو اس دوسرے مرحلے کو بیان کرتے ہوئے وہ ان سب مراحل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس وقت بھی ماں کے پیٹ میں گزرتے ہیں۔ ان میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ خون کی پھٹکی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی گویا بات سمجھانے کے لیے ایک لفظ اختیار کر لیا گیا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت کو تو ظاہر بات ہے کہ آپ علمی طریقے سے مختلف اصطلاحات سے تعبیر ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں جو تعبیرات ہوتی ہیں ان کے لیے ہم الفاظ بھی وجود پذیر لاتے رہتے ہیں۔ تو انسان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ بالکل ایک خون کی پھٹکی کی طرح پھر وہ ہو جاتا ہے۔ آپ پوچھو۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ زمین کی عمر 4 ارب 55 کروڑ سال ہے، جبکہ انسان کی عمر 2 لاکھ سال ہے۔ یہ جو اس میں گیپ 4 ارب 54 کروڑ اور 98 لاکھ سال کا آتا ہے، تو کیا یہ پرفیکٹ کریشن کے تصور کو متزلزل نہیں کرتی؟ پرفیکٹ کریشن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی کیا صرف انسان ہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اس کے لیے برابر ہیں۔
اربوں سال پہلے جب یہ دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت بھی بہت سی مخلوقات تھیں. ایک لمبے مرحلے سے یہ سارا معاملہ گزرا ہے اور پھر ایک وقت آیا ہے کہ جس وقت اس نے انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا ہے. بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جن کو اب ہماری خوردبینیں دریافت کر رہی ہیں، اور بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جس کے بارے میں الہامی صحائف ہم کو بتاتے ہیں کہ وہ موجود ہیں اور ہم سے بہت پہلے سے موجود ہیں. مثال کے طور پر فرشتے ہیں، مثال کے طور پر جنات ہیں. تو خدا کی کائنات بے آباد نہیں تھی. ہم البتہ ارتقاء کے ایک خاص مرحلے میں وجود پذیر ہوئے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وہ اسکیم روبہ عمل ہوئی ہے جو ہم سے متعلق ہے. تو ساری کائنات کو اور خدا کے پورے تخلیقی عمل کو اپنے ہی زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کرتا ہے. ابھی تو پچھلے دنوں ایک جزیرہ دریافت ہوا جس میں 10,000 کے قریب ایسی انواع دریافت ہوئی جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی. تو معلوم نہیں کیا کیا مخلوقات ہیں کہ جن کا وہ خالق ہے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. انسان کو اپنے حاضر علم کی بنیاد پر اور اپنے محدود علم کی بنیاد پر خدا کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. علی صاحب، قدیم یونانی فلسفیوں کی رائے تھی کہ جو کائنات ہے وہ عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، ہوا اور پانی سے مل کر بنی ہے. اب قرآن مجید بھی انسان کے تخلیق کے ماخذ کے طور پر مٹی اور پانی کے ملے جلے استعارے استعمال کرتا ہے. تو کیا جو سامی مذاہب ہیں ان کا نظریہ تخلیق قدیم یونانی فلسفیوں کے نظریہ تخلیق کی ایکسٹینشن ہے؟ کائنات کے عناصر کیا ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اور یہ بالکل ایک الگ بحث ہے کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. قرآن یہ نہیں بیان کر رہا کہ انسان کے عناصر کیا ہیں جن سے وہ بنا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں سمندروں کے کنارے جس طرح ایک چپچپاتی ہوئی مٹی ہوتی ہے جس کو آپ گارے سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس سے انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی ہے. یہ بات بیان کرتا ہے. اس کو تین لازب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح اب یہ ایک پروسیس ہے نا جو اب گزرتا ہے، وہ کیا پروسیس ہے؟ وہ پروسیس یہ ہے کہ اسی زمین کے مختلف اجزاء ہیں جو خوراک کی صورت میں ہمارے اندر جاتے ہیں. ہماری اس فیکٹری کے اندر پروسیس ہوتے ہیں. اس سے ایک قطرہ آب بنتا ہے اور ایک ایگ بنتا ہے. دونوں کا ایک خاص طریقے پر ملاپ ہوتا ہے. ان کے ملاپ سے کے نتیجے میں وہ جنین وجود میں آتا ہے جو پھر مختلف مراحل سے گزرتا ہے. وہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ایک جیتا جاگتا انسان کم و بیش قالب کے لحاظ سے 120 دن میں مکمل ہو جاتا ہے. اب جو ہمارے ہاں پروسیس ہے وہ یہ ہے. یہی پروسیس بینے اسی طریقے سے زمین کے پیٹ میں ہوا ہے. یعنی وہی زمینی اجزاء جو اب ہم خوراک کی صورت میں اس فیکٹری میں ڈالتے ہیں وہ اسی طریقے سے گارے اور مٹی کے آمیزے کے اندر وجود پذیر ہونا شروع ہوئے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جس طرح اب مختلف مراحل سے گزر کر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وہ ایک انسان کی صورت اختیار کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے انسان کی صورت اختیار کر گیا. یہاں تین مختلف باتیں ہیں. ایک کائنات جو سائنسی علم کے مطابق ہیں، ایک کائنات کا آغاز ہے، ایک زمین کا آغاز ہے، اور ایک اس پر زندگی کا آغاز ہے. تو میں تینوں کو ڈیفرنٹ سکیل پہ آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ کائنات کے آغاز کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ 15 بلین ایئرس بیفور یہ سٹارٹ ہوا ایک بڑے دھماکے کے ساتھ، جسے ہم ٹیکنیکلی بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ 5 بلین ایئر ہماری اس زمین کی عمر ہے، اور اس کے بھی بعد یہاں پر زندگی شروع ہوئی کسی ادنا حالت میں. اب جو کائنات کا آغاز ہے اس کو جو تھیوریز بتا رہی ہیں وہ فزیکل تھیوریز ہیں، اور ان میں بھی ارتقاء کا تصور ہے. بگ بینگ تھیوری میں یہ کہا گیا کہ کائنات کا آغاز نتھنگنیس سے شروع ہوا اور ایک بڑے دھماکے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ذرے بنے، پھر اس کے بعد نیوٹران بنے، کوارک سے نیوٹران بنے، وہاں سے جو مادہ اور یہ کائنات بنی. تو فزیکل ورلڈ میں جو ارتقاء کا تصور بتایا گیا اس کے سائنسی ثبوت موجود ہیں. تو کیا آپ فزیکل ورلڈ میں طبعی جو کائنات ہے اس میں بھی ارتقاء سے انکار کریں گے؟ میں نے تو یہ عرض کیا کہ ارتقاء سے تو انکار قرآن بھی نہیں کرتا. ارتقاء سے انکار کوئی صاحب عقل بھی نہیں کر سکتا. ارتقاء تو جاری ہے. ارتقاء کیسے ہوا ہے؟ ایک تصور وہ ہے جو ڈارون نے پیش کیا، اور ایک تصور وہ ہے جو قرآن مجید پیش کرتا ہے. یعنی ارتقاء تو اس وقت بھی ہوتا ہے. میں نے تو اس کی مثال دی آپ کو کہ ایسا نہیں ہوتا کہ 25-30 سال کا ایک نوجوان آسمان سے نازل ہو جاتا ہے. اب بھی مختلف مراحل سے گزرتا ہے انسان، اس کے بعد وجود پذیر ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا صحیح تصور کیا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انسان کی تخلیق 2 مراحل میں ہوئی ہے. پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جس کے اندر یہ زمین کا پیٹ ہی اس کے لیے ماں کا پیٹ بنا ہے، اور اس کے اندر ہی وہ ترکیب پیدا ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ مراحل گزرے ہیں جو اس وقت گزرتے ہیں. اس وقت کس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے؟ یعنی ایک فیکٹری ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے اندر لگا دی ہے، اس کے اندر وہی اجزاء جاتے ہیں جو خوراک کے ذریعے سے ہم اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں. انہی کے اندر وہ سارا کیمیاوی عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ قطرہ آب وجود میں آتا ہے جس سے انسانی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے. یہ عمل جو اس وقت
اسی مٹی کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں کو کھانے اور پینے سے یہ عمل سارا کا سارا وجود پذیر ہو جاتا ہے. یہ عمل مٹی کے پیٹ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ زمین کے پیٹ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ گارے کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی عمل ہے جو اس جگہ ہوا ہے. یعنی ایک ہی عمل ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اب وہ ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے، اس وقت زمین کے پیٹ میں ہو گیا ہے. اس وقت بھی ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے، اب بھی ارتقاء کے مراحل سے گزرا ہے، لیکن ارتقاء کا یہ تصور اس تصور سے بالکل مختلف ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے. اس کی حیثیت یقین کیجئے بالکل سائنس فکشن کی، یعنی اس کے حق میں کوئی ایک ثبوت بھی آج تک فراہم نہیں ہو سکا. لیکن چونکہ وہ عقیدہ بن چکا ہے، اس کے ساتھ الہاد کا پورا تصور وابستہ ہو چکا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جذباتی وابستگی رکھتے ہیں اس کے ساتھ. اس وجہ سے اس کے خلاف بڑے سے بڑا ایویڈنس بھی جب سامنے آ جاتا ہے تو اس کو قبول کرنے اور اس درجے میں اس کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن اگر اب آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ چیزیں آ جائیں گی کہ کتنے تصورات قائم کیے گئے، کتنے تخیلاتی گروندے بنائے گئے، کس کس طرح کے خیالی نقشے لوگوں کے سامنے رکھے گئے، اور اس کے بعد ایک ہڈی کے اوپر معلوم نہیں کیا کیا کائنات تعمیر کی گئی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ بالکل افسانہ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اس وقت تک فاسلز کا جتنا ریکارڈ دستیاب ہے، جب ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، ادنا درجے میں بھی کسی درمیانی مخلوق کا کوئی تصور سامنے نہیں آیا. جبکہ عقل کہتی ہے اور منطق کہتی ہے کہ اگر یہ عمل ہوا ہے تو ہزاروں کی تعداد نہیں، لاکھوں کی تعداد میں فاسلز ہونے چاہیے. آپ نے انسان کے بننے کے ڈفرینٹ مرحلے بیان کیے، جو کہ قرآن پاک میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے بوٹی، اور پھر بوٹی سے ہڈیاں بنائیں اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. پر دوسری طرف سائنس ہمیں یہ بات ثابت کر کے بتاتا ہے کہ ہڈیاں اور گوشت باری باری نہیں بلکہ میزوڈرم سے ایک ساتھ بننا سٹارٹ ہوتے ہیں. تو آپ اس پوائنٹ پر مذہب کو کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ قرآن مجید وہاں یہ نہیں بیان کر رہا کہ یہ کس ترتیب کے ساتھ وجود میں آتے ہیں. وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارا عمل کس طریقے سے ہوتا ہے. یعنی یہ مقصود نہیں ہے وہاں بیان کرنا کہ آپ کو سائنسی طریقے سے یہ بتانا ہے کہ دیکھیے یہ چیز بن گئی ہے، پھر اس میں یہ چیز بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کس طرح ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ جاتا ہے، تم دیکھتے ہو کس طرح ایک معمولی سی خون کی پھٹکی ہوتی ہے اور کن مراحل سے گزر کے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، ایک قطرہ آب ہوتا ہے اور کن مراحل سے گزرتا ہے. اس کو بیان کر رہے ہیں. سر ابھی آپ نے کہا کہ سائنس، آپ کی بات سے میں یہ مطلب لے لوں کہ سائنس اور ریلیجن یا مذہب جو ہے آپس میں کانٹراڈکٹ نہیں کر رہے. سائنس اور مذہب یہی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انسان ان مرحلوں سے گزر کے وجود میں آیا ہے. تو کیا سائنس کی جو ایولیوشن کی تھیوری ہے پھر وہ سچ نہیں ہو جاتی کہ اگر یہ بات یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اس وقت انسان جن مراحل سے گزرتا ہے اس کو تو کسی وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہ تو بالکل ایک تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے. آپ جب چاہیں اس کے مختلف مراحل کا مشاہدہ کر لیں، اس کا تجربہ کر لیں، آپ جب چاہیں لوگوں کو دکھا دیں وہ سارے کے سارے مراحل. وہ تو بلکہ لوگ حیران ہیں اس بات کے اوپر کہ قرآن مجید میں ایک امی کی زبان سے یہ کلام صادر ہوا اور اس میں کس قدر صحیح طریقے سے یہ سارے کے سارے مراحل بیان کر دیے گئے ہیں. یعنی بالکل ٹھیک ترتیب کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں. جس طرح کی ترتیب، جس طرح کی ترکیب اس وقت ہم دیکھتے ہیں، یہ تو مشاہدے کی چیز ہے. اس سے پہلے انسان کے اوپر کیا مراحل گزرے ہیں اس کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کا تعلق مشاہدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق قیاسات سے ہے. اور وہ قیاسات نظریہ ارتقاء کے عنوان کے تحت لوگوں نے بیان کیے، ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، دعویٰ کیا کہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہو سکتی ہے. یہ تمنا ظاہر کی کہ مستقبل میں اس کے لیے ایویڈنس میسر آ جائے گا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. اب یہ ارتقاء کا نظریہ ایک عقیدہ بن چکا ہے. جس طریقے سے مذہبیات میں عقیدے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سائنس میں بھی بدقسمتی سے عقیدے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایک نظریے کو حقیقت کی طرف کے طریقے پہ پیش کرنے کا عمومی رجحان پیدا ہو گیا ہے. درحال ہے کہ ایسا نہیں ہے. ابھی تک وہ ایک فکشن ہے. اس کے پیچھے جو ایویڈنس چاہیے وہ کسی درجے میں بھی میسر نہیں ہو سکا. جتنی باتیں کہی گئیں سب کی سب وقت کے ساتھ غلط ثابت ہو گئی. سر اس طرح ہم مذہب ہمیں آپ کے کہنے کے مطابق مذہب ہمیں ہمیشہ صحیح بتا رہا ہے، اور پھر سائنس کو ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ ہمیں سائنس کی ضرورت پھر کیا ہے؟ اگر مذہب ہمیں ایک چیز صاف بتا رہا ہے، ہمیں بیان کی جا رہی ہے، تو ہم صرف مذہبی کو فالو کر لیں. ہمیں ہمارا شعور، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہمیں اس کی پھر ضرورت نہیں ہے. نہیں، دیکھیے یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. میں نے تو ابتدائی سوال جب انہوں نے کیا تھا اس وقت یہ عرض کر دیا تھا کہ یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. مذہب کا موضوع ہماری موت کا مسئلہ ہے. موت آنے والی ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، اس کی کیا اسکیم اس میں پیش نظر ہے، یہاں کی تکلیفوں میں اور یہاں کے غموں میں اور یہاں کے دکھوں میں کیا حکمت ہے جو خدا نے رکھی ہوئی ہے. ہمارے اوپر جو کچھ گزر رہی ہے اس میں ہم کس امتحان سے دوچار کر دیے گئے ہیں، اس میں کامیابی کا راستہ کہاں سے ملے گا، اللہ تعالیٰ اگلی دنیا میں کیا معاملہ کرنے والے ہیں. یہ مذہب کا موضوع ہے.
مذہب سائنس بتانے کے لیے نہیں آیا. آپ چارپائی کیسے بنائیں, آپ ایٹم بم کیسے بنائیں, آپ کسی مریض کا علاج کیسے کریں, یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. مذہب آپ کو انجینئرنگ سکھانے کے لیے نہیں آیا, آپ کو طب سکھانے کے لیے نہیں آیا. سائنسی علوم انسان کی ضرورت ہے, ان کو سیکھنا بھی ہے, ان کو پڑھنا بھی ہے, جاننا بھی ہے. ان کے ذریعے سے علم کی نئی دنیایں دریافت ہوتی ہیں, ان کے ذریعے سے تہذیب آگے ترقی کرتی ہے. مذہب کا موضوع اور ہے اور سائنس کا موضوع اور ہے. البتہ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ جب اپنی ذات کا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں, اپنی قدرت بیان کر رہے ہوتے ہیں, اپنی حکمت بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو بعض ایسی چیزیں بھی بیان کر دیتے ہیں جن کا تعلق سائنسی موضوعات سے بھی ہوتا ہے, وہ ضمنی طور پر زیر بحث آتی ہیں. جس طرح مثال کے طور پر میں کسی موقع کے اوپر لوگوں کو اخلاق کے بارے میں کوئی بات بتانے کے لیے بیٹھتا ہوں, تو میرا موضوع تو اصل میں اخلاقی تطہیر یا اخلاقی تزکیہ, لوگوں کو اپنے نفس کو پیوریفائی کرنے کا طریقہ بتانا ہے. میں اس میں مثال کے طور پر کسی چیز کا ذکر کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے, اور اس میں کوئی سائنسی چیز بھی زیر بحث آ جاتی ہے. قرآن میں یہ معاملات بس اسی حد تک زیر بحث آتے ہیں. جہاں قرآن زیر بحث لے آتا ہے وہاں ظاہر ہے وہ اللہ کی کتاب ہے, اس کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. لیکن باقی تمام چیزیں آپ کے علم کے لیے, آپ کے مطالعے کے لیے, آپ کے تجربے کے لیے, آپ کے مشاہدے کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں. ان پر غور کیجئے, اس علم کو بڑھائیے. اس علم پر انحصار ہے در حقیقت انسانی تہذیب کے ارتقاء کا. اس وجہ سے اس کی اپنی اہمیت اور غیر معمولی اہمیت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اصل میں اشتغال ہی دو علوم سے رکھنا چاہیے, اپنی آخرت کے لیے قرآن مجید سے, اور اپنی دنیا کے لیے سائنسی علوم سے, طبعی علوم سے. مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو بھی پس پش ڈال دیا, اور طبعی علوم کے بجائے ان کے ہاں زیادہ تر ذہین عناصر کا اشتغال اور توجہ ان موضوعات کی طرف ہو گئی جن کا تعلق ما بعد طبیعیات سے تھا, مثلا فلسفہ اور تصوف. جہاں تک سائنسی اور طبعی علوم کا تعلق ہے وہ ایک لمبے عرصے تک ہماری توجہات کا مرکز نہیں رہے. ہمارے انحطاط اور زوال کی وجہ یہی ہے. اس وجہ سے یہ دو بالکل الگ الگ دائرے ہیں, ان کو الگ الگ رکھنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سائنس مذہب کے کسی معاملے پر گفتگو کر دیتی ہے, ایسے ہی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قرآن بھی کسی سائنسی مسئلے پر گفتگو کر دیتا ہے. وہ اپنی ضرورت کے تحت کرتا ہے, یعنی اسے مثال کے طور پر خدا کی توحید بیان کرنی ہے, آخرت کا تصور واضح کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی انفس و آفاق میں نشانیوں کو بیان کرنا ہے, اس میں کہیں ضمناً کسی چیز کا ذکر آ جاتا ہے. قرآن کا یہ اعجاز ہے, غیر معمولی بات ہے. یہ آج سے 200 سال پہلے کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں, بے شمار باتیں آپ کو مزے کا خیز نظر آ جائیں گی. ایک امی کی پیش کردہ کتاب ہے, 14 صدیاں کم و بیش اس پر گزر چکی ہیں, ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی جگہ سے ٹل سکا ہو. تو یہ وجہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن بھی بات کرتا ہے اور مراحل کی جتنے سائنسدان ہیں جنہوں نے ایوولوشن کی تھیوری پیش کی وہ بھی بات کرتے ہیں, تو کیا سائنس ایک راستہ فراہم کر رہی ہے جس سے ہم ارتقاء کا اور باقی علوم کے بارے میں جان رہے ہیں؟ تو پھر مطلب اس کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں بنتا کہ ہم کانٹرڈکٹ کریں سائنس سے اور اسلام سے. ہم تو ایسا کر بھی نہیں رہے, ہم تو جائزہ لے رہے ہیں دونوں کا الگ الگ. یعنی یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سائنس جو بات بیان کر رہی ہے کیا وہ حقیقت بن گئی ہے. جب حقیقت بن جاتی ہے کوئی چیز تو اس وقت اس کو سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر پیش کرنا چاہیے. نظریہ ہوتا ہے, نظریہ اصل میں ایک مفروضہ ہے جس کا آپ جائزہ لے رہے ہوتے ہیں, اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا اس کے حق میں ہمیں کوئی ایویڈنس مل جاتا ہے. یہ بالکل درست ہے کہ علم اصل میں نظریات پیش کرنے سے بڑھتا ہے اور اس کو بڑھنا چاہیے. اس وجہ سے اگر حیاتیات کے ماہرین نے ارتقاء کا نظریہ پیش کیا تو کوئی جرم نہیں کیا, ایک نقطہ نظر انہوں نے بیان کیا, اب اس کے حق میں کچھ ایویڈنس آنا شروع ہو جائے گا یا اس کے خلاف آنا شروع ہو جائے گا. یہ عمل ایسے ہی جاری رہتا ہے, باقی علوم میں بھی ایسے ہی ترقی ہوتی ہے. بدقسمتی کیا ہوئی ہے؟ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جب اس کے خلاف شواہد آنے شروع ہو گئے تو سائنس اس کے ساتھ عقیدے کی نوعیت کی وابستگی کر کے بیٹھ گئی. مختلف اہل علم نے باقاعدہ اس بات کے اوپر غم کا اظہار کیا کہ اس نظریے کے حق میں ہمیں شواہد مل کیوں نہیں رہے. یہ سائنسدان کا کام نہیں ہے. یہ جب کوئی چیز عقیدہ بنتی ہے تو تب یہ چیز پیدا ہوتی ہے. سائنسدان کا کام تو یہ ہے کہ وہ حقائق کا سامنا کرے, جو چیز سامنے آتی ہے دیانتداری کے ساتھ دنیا کو بتائے. دنیا کو بتائے یہ بات کہ آج تک اس نظریے کے حق میں کوئی ایک ایویڈنس بھی ایسا میسر نہیں آ سکا جو شکوک اور شبہات سے بالاتر ہو. نظریہ ہے, غور و فکر جاری رکھیے, کوئی نہیں روکتا اس کے اوپر سے, لیکن جن موضوعات پر قرآن نے کہیں کلام کر دیا ہے ان موضوعات پر قرآن کا موقف بھی جاننا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے. اگر قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ انسانی تاریخ کیسے شروع ہوئی ہے, اگر وہ یہ بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے دنیا کو ہدایت کیسے ملنا شروع ہوئی ہے, تو یہ قرآن کا موضوع ہے. قرآن نے اس کو جب موضوع بنا لیا ہے تو اس کو بھی جانیں گے, اور علم جو کچھ کہتا ہے اس کو بھی سنیں گے, اور اس کے بعد اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں اور خدا کی کہی ہوئی بات میں کوئی تضاد ثابت ہو جائے. اس کا کوئی امکان نہیں. صاحب, آپ ماہرین بشریات اور حیاتیاتی سائنسدانوں پہ کیا شعوری طور پر بددیانتی کا الزام لگا رہے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ بددیانتی کا الزام لگانے کا تو کسی کو بھی کسی پر کوئی حق نہیں ہے, لیکن جب ایسے شواہد سامنے آ جاتے ہیں کہ جس میں یہ صاف محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک حقیقت آ گئی اور آپ اس کا اعتراف نہیں کرتے,
دیکھیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاشعوری طور پر بھی آدمی اس طرح کی حرکتوں کا ارتکاب کر ڈالتا ہے. اہل مذہب نہیں کرتے. انہوں نے جب ایک عقیدہ قائم کر لیا ہوتا ہے, جب ایک نظریہ قائم کر لیا ہوتا ہے, جب وہ کسی خاص فرقے سے وابستہ ہو گئے ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی یہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ انسان کی کمزوریوں میں سے ہے. ہمارا خیال تھا کہ سائنسدان ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں گے, ان کے علم کی نوعیت ہی ایسی تھی, لیکن ایسا ہو نہیں. سورہ مومنون کی 27ویں آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیلاب عظیم سے پہلے حضرت نوح کو حکم دیا کہ ہر جاندار کا جوڑا اپنی ایک کشتی میں سوار کر لیں. تو گامدی صاحب, دنیا میں جو 5 کروڑ سپیشیز بستی ہیں, انہیں زمین کے ایک مقام پر مجتمع کر کے انہیں ایک ہاتھ سے بنی ہوئی کشتی میں سوار کرنا کیسے ممکن ہے؟ یا یہ جو ساری سپیشیز ہیں یہ بعد میں ارتقاء کے نتیجے میں درجہ بدرجہ وجود میں آئیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہر کا لفظ بولا جاتا ہے نا, یہ اردو زبان میں بھی ماحول کے لحاظ سے بولا جاتا ہے. میں یہاں سے نکلتے ہوئے کہتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے ہر ایک کو چائے کا ایک کپ پلا دیجئے. تو یہ ایک خاص پس منظر میں لفظ بولا گیا ہے. قوم نوح پر طوفان آیا تھا, ایک بڑے علاقے میں پانی پھیل گیا تھا. جو لوگ کشتی میں سوار کیے گئے تھے ان کو بعد میں زندگی شروع کرنی تھی. ان کی ضرورت کے جانور جو تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو آپ کشتی میں سوار کر لیں, کیونکہ دوبارہ وہ عمل تو صدیوں میں شروع ہوتا, جس کے بعد اس علاقے میں ان کی ضرورت کے جانور جو اس زمانے میں لوگوں کے لیے ان کی معیشت کی بنیاد تھے وہ میسر کیے جا سکتے. تو ایسے موقعوں پر ہر کا لفظ یا کل کا لفظ جو عربی زبان میں بولا جاتا ہے یہ اس صورتحال کے لحاظ سے بولا جاتا ہے. ہم بھی ایسے ہی بولتے ہیں, تو اس کو سمجھ لینا چاہیے. اس سے لوگوں نے بالکل ایک غلط نتیجہ یہ نکال لیا. ایسی بات قرآن نے بالکل نہیں کہی کہ ساری کائنات میں جتنے جاندار موجود ہیں ان کے جوڑے وہاں رکھ لیے گئے تھے. نہ طوفان پورے کے پورے عالم میں آیا تھا, اور نہ ساری دنیا کے اندر جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں ان کو رکھنا مقصود تھا. ایک قوم پر طوفان آیا, اللہ کا عذاب آیا, اس کے بعد وہ قوم مٹا دی گئی. کچھ لوگوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا گیا. جو لوگ بچے ان کو اگلے دن زندگی شروع کرنی تھی. ان کی زندگی کی ضرورت کے تمام جانور, دیکھیے میں نے لفظ تمام بولا لیکن ایک خاص پس منظر میں بولا. تو قرآن مجید ادب کی زبان میں ہے, اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اس سے پہلے ایک سوال ہوا تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے تخلیق کے مراحل بیان کرتے ہوئے بھی یہی اسلوب اختیار کیا ہے کہ انسان کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ بتانا ہے وہ بتایا ہے. اس میں یہ مقصود نہیں ہے کہ ہڈیاں پہلے وجود میں آئی ہیں یا گوشت پہلے وجود میں آیا ہے. اس کو بیان کرنا پیش نظر نہیں. یعنی قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے؟ سائنس کی کتاب تو یقیناً نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ حقائق کس طریقے سے نمودار ہوتے ہیں. سائنس جن چیزوں کو موضوع بناتی ہے ان کے بارے میں قرآن کیا رائے قائم کرنا چاہتا ہے. قرآن مجید میں یہ تمام معاملات ضمناً زیر بحث آتے ہیں. جس طریقے سے مثال کے طور پر ادب کی ایک کتاب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں, ممکن ہے کہ آپ ایک ڈرامہ لکھ رہے ہوں, آپ فکشن لکھ رہے ہوں, آپ کوئی ناول لکھ رہے ہوں, اس کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر کسی سائنسی چیز کا بیان ہو جائے, کسی طبی حقیقت کا بیان ہو جائے. قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے, اور ہدایت کا موضوع کیا ہے کہ آپ کو موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے. اس کے لحاظ سے کسی موقع کے اوپر وہ کوئی بات کرتا ہے, چونکہ وہ خدا کی بات ہوتی ہے اس لیے غلط نہیں ہوتی. یہ سب حیاتیات کی مجبوری ہے کہ ہر جاندار چیز ہی سے پیدا ہوتی ہے. زمین تو بے جان ہے, زمین کا پیٹ بھی بے جان ہے, تو اس کے اندر سے جاندار چیزیں کیسے پیدا ہو سکتی؟ بات یہ ہے کہ حیاتیات کہیں سے بات شروع کرے گی. مثلا نظریہ ارتقاء بھی تو آخر پہلے خلیے سے بات شروع کرے گا نا. بات یہ ہے کہ زمین کے پیٹ کے اندر ہی سے اب بھی سب کچھ پیدا ہوتا ہے. بے شمار مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کے لیے جو کام ماں کا پیٹ کرتا ہے وہی زمین کا پیٹ کر رہا ہوتا ہے. جی آپ پوچھئے. آپ نے تھیوری آف ایوولوشن کو ابھی بالکل رد کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ ایک سائنس فکشن ہے. کائنات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق میں تقریباً کروڑوں سال گزر گئے. انسان کو یہ تھیوری پیش کی ہوئی ابھی 200 سال گزرے ہیں جس کے اوپر ابھی تحقیق جاری ہے. کیا یہ انسان کے ساتھ, انسان کی عقل کے ساتھ, انسان کی تحقیق کے ساتھ تھوڑی زیادتی نہیں ہے کہ اس کو اتنا کم وقت دیا گیا اور ایک پوری اس کی تھیوری جس پہ ریسرچ ابھی ہو رہی ہے اور ابھی اس کے لیے پروف وہ پیش کر رہا ہے انسان, اس کو بالکل ہی اسی طرح رد کر دیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس کو اسی حیثیت سے پیش کیا جاتا کہ یہ ایک نظریہ ہے, ہم اس پر تحقیق کر رہے ہیں, تو ہمارا رد عمل بھی ایسا نہ ہوتا. اس طرح پیش نہیں کیا جاتا. یعنی اس کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کرنے کی جسارت کی جاتی ہے, ذہنوں کو اسی طریقے سے باور کرایا جاتا ہے. اس کے بعد بالکل جس طرح سے آپ اپنے تخیلاتی خاکے بناتے ہیں اسی طرح خاکے بنا دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ان پر تخیلات کے خول پر خول چڑھائے جاتے ہیں. وہ جو ایک صاحب علم نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی کیا تحقیق ہے کہ اس میں ٹڈے کی ٹانگ کے اوپر ہاتھی کا خول چڑھا کے پیش کر دیا جاتا ہے.
تو یہ جو صورتحال ہے یہ سخت تکلیف کا باعث بنتی ہے. اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تک یہی صورتحال ہے. ہم تحقیق کو نہیں روک رہے، آپ تحقیق کیجئے، اپنی بات آگے بڑھائیے، لیکن چونکہ اس موضوع پر قرآن مجید نے گفتگو کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ انسان کی تخلیق کن مراحل سے گزر کر ہوئی ہے، اور دونوں مراحل کا ذکر کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ جب انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی تو وہ بھی اصل میں انسان تھا جس کی تخلیق کی ابتدا ہوئی ہے. بدا خلق الانسان من طین، یعنی گارے کے اندر سے ہم نے انسان کو وجود پذیر کرنے کا عمل شروع کیا. اور پھر قرآن اس کے مختلف مراحل بتاتا ہے، یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ گارے کے اندر جب یہ چیز پیدا ہوئی تو جیسے ایگ بنتا ہے اس طرح ایگ بنتا چلا گیا ہے، پھر وہ ٹوٹا ہے جس کو سلسال کالفخار کہتا ہے قرآن مجید. اس کے اندر سے انسان نمودار ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اب ایک ناتواں بچے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، اس وقت کافی بڑی عمر میں نمودار ہوا ہوگا. پھر اسی پروسیس کو انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اب وہ ایک دوسرے طریقے سے اس کو پیدا کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ تخلیقی پروسیس جتنے ہیں سب ان دونوں مراحل سے گزرتے ہیں. ہم نے کمپیوٹر کتنا بڑا بنایا تھا، اس کے بعد ہم اس کو آہستہ آہستہ کنڈنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا، بدا خلق الانسان من طین، ہم نے انسان کو گارے سے بنانا شروع کیا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ ماء مہین، پھر دوسرے مرحلے میں ہم نے اس کی نسل ایک پانی کے افشردے میں رکھ دی. پھر اس کے بعد کیا، ثم سواہ، پھر ہم نے اس کا تسویہ کیا، اسے نیک سوک سے درست کیا، پھر ہم نے اس میں روح پھونکی. تو دونوں مراحل کو قرآن مجید بیان کر دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. جب انسان کی تخلیق اس طریقے سے ہو گئی تو کیا وہیں سے سروائیول آف دا فٹسٹ کا آغاز نہیں ہوا؟ دیکھیے سروائیول آف دا فٹسٹ ایک بالکل اور چیز ہے، اور جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء میں انتخاب فطری کا اصول ہے وہ بالکل اور چیز ہے. دنیا کے اندر ظاہر بات ہے کہ آپ اتنی صلاحیت رکھتے ہوں گے کہ زندہ رہیں تو تبھی آپ زندہ رہیں گے، بلکہ یہ تو آگے بھی نظریہ جا رہا ہے. جس نے اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے توانا کیا ہے آگے بھی وہی اپنے لیے اچھی زندگی کا اہتمام کر پائے گا. یہ چیز تو رہے گی، لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ ارتقاء ایک لفظ ہے. ارتقاء کا تصور آپ کا کیا ہے؟ سروائیول آف دا فٹسٹ ایک لفظ ہے، ایک تعبیر ہے، اس کا آپ کا تصور کیا ہے؟ اس وقت تو جو یہ نظریہ ہے یہ خالص نسل پرستی پر جا کر منتج ہو رہا ہے. اس کے بانی تو یہ ہے کہ اصل میں جتنے انسان بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے اندر خود برتر نسلوں کا تعین کیا جائے. اس نے تو انسانیت کو تفریق میں ڈال دیا ہے، اس نے فلسفے پر ظلم کیا ہے، اس نے پوری انسانیت کے بارے میں ایک ایسا تصور دے دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر چیز اصل میں اپنی جگہ سے ہل گئی ہے. پھر یہ کہ یہ لوگ حیاتیات تک پر رکے نہیں ہیں، انہوں نے اس نظریے کا جو حیاتیات کا نظریہ تھا اس کا اطلاق سماجیات پر کر دیا آگے، اور پھر سماجی علوم کے معاملے میں بھی یہی صورتحال پیدا کر دی ہے. آپ دیکھیے کہ اگر سماجی علوم میں آپ مختلف سائنسز کو شامل کر لیں اور ان کے ارتقاء کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو آپ کے سامنے کچھ اور حیرت انگیز انکشافات ہوں گے جو حیاتیات میں جس طریقے کی تبدیلیاں بتائی جا رہی ہیں اس سے بالکل مختلف ہے. لیکن ایک ذہن بن گیا ہے، ایک عقیدہ بن گیا ہے، اس کے لحاظ سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس وجہ سے ہم اس پر تنقید کر رہے ہیں. مرحلے گزر رہے ہیں، زندگی آگے بڑھ رہی ہے، اگر کوئی معقول بات سامنے آ جائے گی تو کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم تو اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں کہ جس کی طرف سے قرآن میں یہ اعلان کیا گیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو کہیے کہ میں قرآن اور تورات پیش کر رہا ہوں، اگر تمہارے پاس اہدیٰ منہما، اس سے زیادہ کوئی ہدایت کی چیز ہے تو میں اس کی پیروی کر لوں گا. تو چیز کو آنے دیجئے نا، لیکن سائنس فکشن کے درجے کی چیز ہو، کوئی ایویڈنس موجود نہ ہو، آپ تخمینوں کو پیش کر رہے ہوں. آپ وہی بات جس کو میں نے کہا کہ ٹڈے کی ٹانگ کے اوپر ہاتھی کا خول چڑھا کے پیش کر رہے ہوں اور پھر اس کو سائنسی حقیقت کے طور پر بیان کریں، اصل میں رد عمل اس کے خلاف ہوگا. بات جتنی ہے اتنی کہیے. آپ کہیے ایک نظریہ ہے، تحقیق کر رہے ہیں، ریکارڈز کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے درست ہو. کیا اس طرح پیش کیا جاتا ہے؟ کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بالکل ایک واقعے کے طور پر اس کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے ایک نظریہ، حقیقت نہیں بنا، لیکن لوگوں کو باور کرا دیا گیا ہے کہ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے جو دریافت کر لی گئی ہے، درا حال ہے کہ اس کے حق میں ادنا درجے کا کوئی ایویڈنس بھی میسر نہیں ہو سکا. ناظرین، جب سے انسان نے شعور کی آنکھ کھولی ہے اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے وجود کی عقلی توجیہ رہا ہے. ایک عرصے تک مذہب اس کی یہ ضرورت پوری کرتا رہا ہے، لیکن سائنس کے نظریہ ارتقاء نے اگر اس کی سوچوں میں تلاطم نہیں بپا کیا تو سکون بھی نہیں رہنے دیا. مگر کہیں الہامی دانش اور انسانی دانش ایک ہی حقیقت کی دو مختلف ڈائمنشنز تو نہیں؟ اس امکان کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں. اگلے پروگرام میں ہم نظریہ ارتقاء سے متعلق اپنی اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. غامدی. السلام علیکم. پروگرام غامدی میں خوش آمدید. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے نظریہ ارتقاء سے متعلق جس بحث کا آغاز کیا تھا
آج ہم اس پہ اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ پچھلے ادوار کے مسلمان علماء کرام کیوں نظریہ ارتقاء کے مخالف تھے، جبکہ آج کے دور کے بعض مسلمان علماء کرام نظریہ ارتقاء کو اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں سمجھتے۔ اگر خدا نے کوئی چیز بے وجہ نہیں بنائی تو ہمارے جسم میں اپینڈکس کا کیا کام ہے؟ اگر خدا نے اپنی ہر مخلوق میں بقا کی استطاعت رکھی تھی تو کیوں ڈائناسور اور دیگر بہت ساری مخلوقات فنا ہو چکی ہیں؟ کیا عناصر زندگی میں ظہور ترتیب حادثاتی تھا یا مشیت خداوندی کا نتیجہ؟ یہی بحث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ جی آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ آدم اور حوا سے آگے زندگی مطلب کیسے چلی؟ کیا ان کے بچوں کے اندر شادیاں مطلب بہن بھائیوں کی شادیاں الاؤڈ تھیں اس وقت؟ عام طور پر لوگ یہ بیان کرتے ہیں، اس کو قرآن نے موضوع نہیں بنایا، کسی صحیح روایت میں بھی کوئی بات بیان نہیں ہوئی، لیکن عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک بہن کو چھوڑ کر دوسری سے شادی کر لی جاتی تھی۔ یہ جو رشتوں کی حرمت کا معاملہ ہے یہ انسانی تمدن کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو خاندان دیا جائے، خاندان میں کچھ رشتے مقدس ہوں اور ان مقدس رشتوں کے معاملے میں انسان ایک دوسرا طریقہ اختیار کرے، تو یہ چیز تمدنی ارتقاء کے ساتھ بڑھتی بھی رہی ہے، کم بھی ہوتی رہی ہے۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے ہاں بعض عورتوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، ہمارے یہاں اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس کا تعلق بھی تمدن کی بڑھتی ہوئی تبدیلیوں سے ہے۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ کسی دور میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہو تو کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، لیکن یہ محض ایک رائے ہے جو لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے، نہ یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ یہ کسی صحیح حدیث میں بیان۔ سر لیکن اگر قرآن میں نہیں ہوئی تو اس کے بغیر ریپروڈکشن ہو نہیں سکتی۔ انسیسٹ ریلیشن شپس اسلام کے اندر سختی سے منع ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس وقت اللہ نے حضرت آدم کو مطلب یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بعد میں منع ہوں گے؟ کیا اس وقت دین اور تھا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ایک بات اس طرح سمجھ لیجئے کہ دین اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، ایک ایمان اور دوسرے اخلاق۔ یہ جو شریعت اور قانون ہے یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے تمدن میں تبدیلی آتی ہے تو اس کے لحاظ سے احکام میں بھی تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ قبائلی نظام میں رشتوں کی نوعیت بالکل اور تھی۔ آپ دیکھیں قبائلی زندگی تھی، اس میں انسان کے لیے جینے کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں تھا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اولاد ہو، تو وہاں اس کو آپ انکریج کرتے تھے۔ بہت زیادہ شادیاں لوگ کرتے تھے کیونکہ 50 بیٹے اگر نہ ہو آدمی کے تو وہ عزت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا۔ آج آپ کے لیے 2 بچوں کو سہارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تبدیلیاں تغیر ہوتے رہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنی شریعت میں بھی تبدیلی کرتا رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا کہ ایمان اور اخلاق ابدی حقیقت ہیں، شریعت میں حالات کے لحاظ سے تبدیلی آتی ہے۔ اس وجہ سے اگر اس میں بھی کوئی تبدیلی آئی، جیسے میں نے مثال دی کہ بنی اسرائیل کے ہاں بعض رشتے ممنوع تھے، ہمارے ہاں نہیں ہیں، اور بعض جائز تھے جو ہمارے ہاں ممنوع ہو گیا۔ سر اتنی تبدیلی کہ ابھی ہمیں سختی سے منع کیا اور اس وقت روز یہ کام ہو رہا تھا، مطلب روز آپ جو ہیں وہ شادیاں کر رہے تھے۔ دیکھیے آپ کو رمضان کے مہینے میں سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن روزے تو پہلی امتوں پر بھی تھے لیکن رمضان میں نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے سختی کے ساتھ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کو قانون کے طور پر نافذ کر دیا۔ شریعت کیوں دی جاتی ہے؟ لیکن آپ سزاؤں کو لے لیں، تورات میں جو جرائم کی سزائیں بیان ہو گئی ہیں وہ ہم سے مختلف ہیں بعض معاملات میں۔ یعنی ایک قبائلی تمدن میں سزا دینے کے اور طریقے ہوں گے، سزا کے ثبوت کے اور طریقے ہوں گے، آج کے زمانے میں ہم اور طریقے اختیار کریں گے۔ فرض کر لیجئے کہ ایک زمانے میں قانون دیا جاتا تو یہ کہا جائے گا کہ 2 گواہ لاؤ، آج انگلیوں کے نشانات بول رہے ہیں، تو آپ آج بھی یہ اصرار کریں گے۔ تو اس وجہ سے جیسے جیسے تمدن میں تبدیلی آتی ہے احکام میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور یہ تبدیلی آئی ہے۔ یہ میں نے ایک اصول کی بات کی، ہوا کیا ہے اصل میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ کوئی قرآن میں بات بیان ہوئی ہے نہ کسی صحیح حدیث میں، ایک قیاس ہے جو لوگوں نے کر رکھا ہوا ہے اور بظاہر اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ غم صاحب، مجھے جو آپ کی ایکسپلینیشن ہے کہ نظریہ ارتقاء کی، اس میں ذرا اختلاف ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو ڈارون کا نظریہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو قرآن میں بھی ارتقاء کا نظریہ ہے وہ بہتر ہے اس سے، یا وہ حقیقت ہے اصل۔ بات یہ ہے سر کہ جو ڈارون کا نظریہ تھا وہ فوسل پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہڈی لے کر اس کے افسانے تراش لیے گئے اور اس طرح طرح کے گمان کیے گئے۔ بات یہ ہے کہ صرف جو ایولیوشن کی جو تھیوری ہے ڈارون کی، وہ صرف فوسل پہ نہیں ہے، بعد میں جب ڈسکوریز ہوئی ہیں، ایمبریولوجی میں ہوئی ہیں، جینیٹکس میں کام ہوا ہے، تو اور زیادہ ایویڈنسز آئے ہیں، تو اسی وجہ سے نیو ڈارونزم شروع ہوئی ہے۔ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ بنا ہے، نہ کہ یہ، کیونکہ جب یہ آیا ہے فیکٹ تو بعض لوگ، اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہ مطلب ایسے ہو سکتے، تو منقصر مزاج تھا ڈارون، اس نے بڑا تحقیق کی اس پہ 6 سال تک اپنی، اس کے بعد بڑی احتیاط سے 1859 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ سائنس میں جو فوسل کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کس طرح بنتے ہیں اور ان کی اسٹڈی کس طرح ہوتی ہے فوسل کی، یہ پوری ایک سائنس ہے، ایک منہاج ہے، اس کا طریقہ ہے، نہ یہ کہ کوئی گپ ہے یا کوئی جس طرح بیٹھ کے۔ اس کے بارے میں ذرا، اور دوسرا آپ نے بتایا کہ ریکارڈ کا مطالعہ کرنا تو ایک سائنسی چیز ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے اس کے بعد؟
نتیجہ تخلیق کے حق میں نکل رہا ہے. جینیاتی سائنس جب ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ مذہب اور تخلیق کے نظریے کے حق میں نکلا ہے. یعنی یہ معلوم ہوا کہ خلیے کو جتنا ڈارون کے زمانے میں سادہ سمجھا جاتا تھا اتنا سادہ ہے ہی نہیں. یہ معلوم ہوا کہ آنکھ کا اور کان کا خاص طور پر جب مطالعہ کیا گیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی ناقص حالت میں وہ اپنا کام کر سکے. جب پروں کا مطالعہ کیا گیا اور ہڈیوں کا مطالعہ کیا گیا کہ ان میں کس طریقے سے ہوا بھرتی ہے, کیسے اڑنے کے لیے اسباب فراہم ہوتے ہیں, اس میں پھیپھڑوں کی نوعیت پرندوں کی کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے, تو انکشافات ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اس نظریے کو دفن کرنے کا کام کیا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے لیے ایک انکشاف ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ فیکٹ بنتا جا رہا ہے. یہ تو جیسے جیسے ایویڈنس سامنے آ رہا ہے, جینیاتی سائنس میں آ رہا ہے, حیاتیات کی دوسری شاخوں میں آ رہا ہے, فوسلز کے ریکارڈ میں آ رہا ہے. وہ تو میں نے ایک مثال دی تھی, اس پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے. اب ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہے کہ تخلیق کا نظریہ جو مذہب پیش کرتا ہے وہ کتنی بڑی حقیقت بنتا چلا جا رہا ہے اور ارتقاء کا نظریہ کتنا بودا ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک ایک چیز نفی کر رہی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے جی 400 ملین سال پہلے یہ سٹار فش تھی, اس کی نوعیت یہ تھی. اچھا, یک بیک یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج بھی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے, اس کی بہت سی اقسام دستیاب ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں مچھلی سے آگے بڑھنے کا عمل تھا جو دکھا رہی تھی. آج اسی صورت میں مچھلی سمندروں کے اندر موجود ہوتی ہے اور یہی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ 180 فٹ کی سے کم کی گہرائی تک آتی ہی نہیں سرے سے, سمندروں ہی کی چیز ہے, زمین پر نکلنا کیا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ مچھلی جب پانی سے نکلی ہوگی تو نکلنے کے بعد ارتقاء کے مراحل طے کرنے کے لیے وہ باہر تو نکل آئی, وہ جی کیسے ہوگی؟ غم سے مجھے جو آپ کی ایکسپلینیشن ہے کہ نظریہ ارتقاء کی کہ زمین کے پیٹ سے پیدا کیا اور نکلا, وہ ایک انڈا بنا اور کیچڑ تھے اور اس میں سے, تو سر انسان جو اس وقت جو بیبی ہوتا ہے جو چھوٹا 1 دن کا یا جو, وہ تو ایک کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنی نگہداشت نہیں کر سکتا. جبکہ جو ڈارون کی تھیوری جو ایپ سے اگر ایوالو ہوا ہے انسان, تو جب وہ انسان جو موجودہ شکل سے قریب تر میں جب آیا تو اس کی نگہداشت تو کرنے والوں کوئی تھا, جو اگر اس کو مان لیجیے کامن اینسیسٹری تھی. تو اس کو تو سر اور بھی زیادہ ایویڈنسز ملتے ہیں, مطلب صرف قیاسات اور جو فاسل تو ایک ڈائریکٹ ایویڈنس ہوتا ہے. اس کے بعد جو جینز پہ جو کام کرنے والے جو زیادہ تر ریسرچر ہیں وہ کیوں ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں یا ہیں, ایک سروے بھی ہیں میڈیا میں, اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کریشنزم کو سپورٹ کریے, بگ بینگ تھیوری ہے جو کریشنزم کو سپورٹ کریے, لیکن اس کے علاوہ جو باقی جو یہ علوم ہیں ان میں سر میں دعوت دوں گا کہ آپ ان تمام علوم کا مطالعہ کریں, دیکھیں انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں. جب ہم نے انسان کے ڈی این اے کے اندر جو کچھ تھا اس کو پڑھا ہے تو کیا انکشافات ہوئے ہیں. انسان کے جین کا مطالعہ کیا تو کیا انکشافات ہوئے ہیں. ہم نے جب خلیے کا مطالعہ کیا تو اس کی کیا پیچیدگیاں سامنے آئی ہیں. ان سب چیزوں نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ یہ تصور کرنا کہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہ سارا معاملہ ہوا ہے, یہ تصور اب محض تصور اور محض خیال اور محض وہم بن کے رہ گیا. ڈیزائنر تھیوری آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے اگینسٹ اٹھی ہے, اور وہ بھی سائنس نے پیش کیا نہ کہ مذہب نے. تو ڈیزائنر تھیوری میں بھی اس کا نام نہیں لیا, ڈیزائنر تھیوری کا میں نے تو نام نہیں لیا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایویڈنس چاہیے تھا اس کے حق میں وہ ایویڈنس ملنا تو ایک طرف رہا. دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ارتقاء کا ایک پورا عمل ہوا ہے تو میں نے اس لیے ذکر کیا فاسلز کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مخلوق کا فاسل بھی ملے کامل شکل میں ملے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے یہ جو گھوڑا گاڑی تھی یہ بگی بنی اور بگی نے ارتقاء کے مراحل طے کرتے کرتے موٹر کار کی شکل اختیار کر لی, وہ درمیان کے مراحل کدھر گئے؟ اگر وہ درمیان کے مراحل موجود ہیں تو فاسلز میں کیوں ریکارڈ میں نہیں آ رہے؟ اور جو آتے ہیں جو جس کو میں نے کہا یہ سائنس فکشن بنتا جا رہا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک افسانہ ہمیں بتایا جاتا ہے, کوئی 40-50 سال تک اس افسانے کا پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کے بعد یک بیک پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں. تو سر مذہب کا کام تو یہ بن گیا کہ وہ بیٹھ کے آتا ہے, جو بھی ڈسکوری آتی ہے نئی اس کی مخالفت کرتا ہے, جب اسٹیبلش فیکٹ بن جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو ثابت ہے قرآن سے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچ کے فاسل جو غائب ہیں, ٹھیک ہے, اس کی بھی ایکسپلینیشن. مذہب کی بحث کیوں کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ فکشن کو سائنسی حقیقت. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اعتراض ڈارون کی تھیوری پہ نہیں ہے, اس کے ساتھ جو الہاد وابستہ ہے اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں معاشرے کی سطح اس پر زیادہ اعتراض ہے, نہ کہ ایولیوشن کی تھیوری اٹ سیلف پہ. اسی لیے جو آپ ایولیوشن کی تو مجھے تو کسی پر بھی اعتراض نہیں. میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ جو چیز حقیقت نہیں بنی, جس کے خلاف ایویڈنس آتا چلا جا رہا ہے, دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی پیش کیجیے. آپ اس کو عقیدہ بنا کر کیوں پیش کرتے ہیں؟ سر کیا ایویڈنس آ رہا ہے زیادہ جو اس میں سر جو دونوں وہ پوائنٹ آف ویو وہ بھی اسی طرح پوٹینشیل ہے ان کے اندر بھی جو اس کو فیور کر رہے ہیں, اور جو کریٹکس ہیں ایولیوشن کے تو اس میں بھی پوٹینشیل ہے جو دونوں اس کے چیز کو کباڑ خانے میں کیوں پھینکنا ہے؟ اصل میں تو رویہ ہے جس پر نقد ہو رہا ہے. ایک چیز ایک نظریہ ہے, نظریے کو نظریے کی حیثیت سے رکھیے,
اس کے حق میں کوئی ایویڈنس آئے تو اس کو بھی دیانتداری کے ساتھ پیش کیجئے، اس کے خلاف ایویڈنس آئے تو اس کو بھی پیش کیجئے. جب کسی نظریے کے حق میں آپ تعصب کا مظاہرہ کریں گے پھر اس پر تنقید کی جائے گی. تعصب کا مظاہرہ ایولیوشن کے جو اگینسٹ ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ جو اس کے پرو ہیں، جو اس کو پیش کرتے ہیں، اس کی فیور میں جو مختلف جو علوم ہیں اس کے ذریعے وہ کرتے ہیں. دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن سے آپ ایولیوشن میں کسی ایسے شخص کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ آپ علم پہ گفتگو کر رہے ہیں جس نے تعصب کا اظہار کیا ہو. یعنی یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ باقی مذاہب کو چھوڑیے، ہمارے ہاں تو پچھلے 70-80 سال میں جتنے اہل علم بھی پیدا ہوئے ان کی اکثریت نے اس کو ماننا شروع کر دیا تھا. تعصب کا مظاہرہ کہاں کیا گیا کہ اس کو مانے بغیر چارہ نہیں رہا. تعصب کا مظاہرہ نہیں، ایک چیز فیسینیٹ کرتی ہے پہلے مرحلے میں، چارہ کیا مطلب؟ کوئی چیز حقیقت بنے گی تو پانی جائے گی. یعنی اس کے اوپر 15,000 سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب بھی دینا چاہیے. وہ کون سی بات ہے کہ جو ابھی سامنے آئی ہے؟ ہر چیز نے پیچھے پیچیدگی پیدا کی ہے، مشکلات پیدا کی ہیں، اور یہ بتایا کیا چیز ہے. اس وقت میں یہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز جتنی ہے اس کو اس مقام پہ رکھیے. قرآن مجید نے جو تصور پیش کیا ہے اس کو بھی مطالعہ کیجیے. اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ جب بچہ پیدا ہوا ہوگا، تو میں نے اس کا جواب دے دیا تھا. یعنی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچے کی صورت میں پیدا نہیں ہوا، بڑی عمر میں پیدا ہوا ہے. اس کو بچے کی صورت میں دوسرے مرحلے کے اندر پیدا کرنا شروع کیا گیا ہے. تمام مخلوقات کے بارے میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں تو اس موقع کے اوپر وہ یعنی ایک حد تک یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے معاملات کو خود انجام دینے کی کیفیت میں پیدا ہوئی. قرآن کے حوالے سے ایک قیاس کریں تو میرا سر ایک دوسرا سوال ہے کہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے، مجھے اس پہ تبصرہ کر لینے دیجیے. قرآن کے حوالے سے ایک قیاس کر رہا ہوں، آپ بھی چند حقائق کے حوالے سے قیاس کر رہے ہیں. لیکن میرے پاس سوال یہ ہے فوسل کے ایویڈنس ہیں، جینز فوسل کے ایویڈنس آج راہ کرم بیان کر دیجئے، دنیا کو باخبر کیجئے، اس وقت اطلاع کیجئے دنیا کو کہ اس کے حق میں فوسل میں یہ ریکارڈ میں آ گیا ہے. اس کے اوپر اتنی تنقید ہو چکی ہے میرے بھائی کہ اب تو کچھ بھی باقی نہیں. جو سر قرآن میں آپ بتا رہے ہیں کہ ارتقاء کا نظریہ ہے، تو سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ سر جو جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہولی پروفٹ پہ اور جو صحابہ کے، کیا ان کو بھی یہ اس کا علم تھا؟ یا جو آپ بتا رہے ہیں ایکسپلینیشن آج کے دور میں جب اس کے رد عمل میں ڈارونزم کے جو یہ ڈیولپ ہوا ہے، کیا یہ نظریہ اس وقت بھی تھا عرب معاشرے میں؟ بات یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ جب وضاحت سے بیان کرتے ہیں تو اپنے دور کی زبان میں بیان کرتے ہیں. قرآن مجید تو کسی نظریے کو بیان کرنے کے لیے نازل ہی نہیں ہوا، اس نے خدا کی قدرت کو بیان کیا. خدا کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے انسان کی تخلیق کے مراحل کی طرف بھی اشارہ کر دیا. وہ اشارہ ہے جس اشارے کو ہم سمجھتے ہیں، اپنے فہم کے مطابق بیان کر دیتے ہیں، اس پر کوئی اصرار نہیں کرتا. ہر آدمی کا ایک فہم ہے، اس کے لحاظ سے وہ بات بیان کر رہا ہوتا ہے. سادہ بات قرآن مجید نے کہی اور یہ بتایا کہ ان 2 مراحل سے گزر کر انسان کی تخلیق ہوئی ہے. توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کا مطالعہ کیجئے، اس پر غور کیجئے. یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر کو بھی زیر بحث لے آئیے. کسی چیز کے خلاف تعصب کیوں ہو؟ یعنی اگر ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا مطالعہ پچھلے 150 سال سے کر رہے ہیں اور اس کے حق میں آپ ایویڈنس فراہم کر رہے ہیں، تو تخلیق کا نظریہ جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے از راہ کرم، اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھ کے دیکھیے، اس کا بھی اسی طریقے سے مطالعہ کیجئے. اگر آپ کو 400 ملین سال پہلے بھی اتنی ہی ڈیولپڈ آنکھ مل گئی ہے جتنی وہ آج کسی مخلوق کے اندر موجود ہے، تو یہ بھی آپ کے تدبر کو اور آپ کی عقل کو آواز دیتی ہے کہ اس پر بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیجئے. اور اگر آپ کے پیش کردہ جو ایویڈنس تھے اور ان کے جتنے بھی تخمینے تھے وہ اگر بے معنی ثابت ہو رہے ہیں تو دنیا کو بتا دیجئے کہ اس معاملے میں غلطی ہوئی تھی. غامدی صاحب، ابھی آپ نے اس بات سے ایگری نہیں کیا کہ انسان کا ارتقاء جو ہے وہ چمپینزی سے ہوا ہے. تو اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے بھی مان بھی لیا جائے کہ انسان جو ہے وہ ایڈم اور ایو کی اولاد ہیں، تو پھر ان ساری اسپیشیز کے اندر اتنا زیادہ ڈفرینس کیوں ہے؟ کہ یعنی شکل و شبات کے اندر اگر افریقہ کی سائڈ پر چلے جائے تو شکل و شبات ٹوٹلی چینج ہے، یہاں پر آ جائیں تو بالکل ڈفرینس ہے. تو یہ اتنا زیادہ ڈفرینس کیوں ہے پھر؟ اگر شکل و شبات ایک بالکل ظاہری چیز ہے، یہ تو آج بھی اختلاط ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بڑی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں شکل و شبات کے اوپر اصل میں یہیں سے تو ڈارون نے غلطی کھائی ہے. وہ تبدیلیاں جو انسان کے ظاہری وجود کے اندر ہوتی ہیں وہ حالات کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں، وہ اس کے ماحول کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں، اس کے پیشے کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں، اس کو کس کلائمیٹ میں رہنے کا موقع ملا اس کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں. اس کا ارتقاء سے کیا تعلق ہے؟ ذہن کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے آپ ایک حبشی کو لے لیجئے، ایک یورپ میں رہنے والے انسان کو لے لیجئے، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ تو بلکہ نظریہ آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں، یہ سخت نسل پرستی پر مبنی ہے. اس کے نتیجے میں جو سفید نسلیں ہیں ان کی برتری کا تصور ہے جس کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیا حقیقت ہے؟ جس طرح آپ مذہبی لوگوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اگر کوئی نئی تحقیق سامنے آتی ہے تو بغیر کسی تعصب کے اس کا مطالعہ کریں، اسی طرح ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ بھی اسی طرح بے تعصبی کے ساتھ کیجیے. اس نقطہ نظر پر بھی غور کر لیجیے. یہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے. دیکھیے میں نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو افسانہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک پتلا بنایا گیا اور اس میں پھونک مار دی گئی، یہ تو لوگوں کا بنایا ہوا افسانہ ہے. قرآن مجید تو بڑی سائنٹیفک بات کر رہا ہے.
وہ یہ کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بالکل وہی پروسیس ہوا ہے، اسی پروسیس کو ہم نے کنڈنس کیا ہے اور اب خود انسان کے اندر رکھ دیا اور اس کے مطابق تخلیق ہو رہی ہے۔ یہ نظریہ کیوں قابل مطالعہ نہیں ہے؟ اس کا کیوں مطالعہ کر کے، اس پر غور کر کے اس کے حق میں بھی شواہد جمع کرنے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، نظریہ ارتقاء کے سامنے آنے سے قبل مسلمان، یہودی اور عیسائی علماء کرام تخلیق کو کامل تصور کرتے تھے، جبکہ آج کے دور کے بعض مسلمان علماء کرام اور یہاں تک کہ ویٹیکن کے پوپ نے بھی نظریہ ارتقاء کو مذہبی تعلیمات سے ہم آہنگ قرار دیا ہے۔ آخر گامدی صاحب، جب بھی سائنس اپنا موقف بدلتی ہے تو مذہبی حلقے بھی اپنے موقف کو مینیور کیوں کر لیتے ہیں؟ یعنی نظریہ ارتقاء کے سامنے آنے سے قبل کبھی بھی مذہبی حلقوں کو ارتقاء کا مسئلہ درپیش نہیں آیا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ کہ جب کوئی نقطہ نظر سامنے آتا ہے تو اس کے بعد ہی اس پر غور و خوض شروع ہوتا ہے اور اس کے بارے میں منفی یا مثبت رائے قائم کی جاتی ہے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ مسلمان اس کی بنیاد پر سائنسی نظریات قائم کرتے اور غور و خوض کر کے نتائج نکالتے۔ سائنس ایک بالکل الگ علم ہے، اس میں حیاتیات کا، اس میں طبعیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ انسانی علم ہے اور اس انسانی علم کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ لوگ ہدایت کی کتاب کے طور پر کر رہے تھے، وہ انسان کے موت کے مسئلے کو موضوع بحث بناتا ہے اور اس مسئلے کے بارے میں انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ جب مسئلہ زیر بحث آئے گا تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں کوئی بات قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، کیا اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کے کسی تصور، کسی فلسفے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ہر چیز کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ آپ دوا ایجاد کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی اخلاقی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی۔ آپ کوئی ڈرامہ کریں گے، آپ کوئی فکشن لکھیں گے تو دیکھا جائے گا نا کہ اس کا اخلاقی پہلو ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جس وقت سامنے آتی ہیں اسی وقت اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کہ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ پھر ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ پہلے ہم نے زمین تخلیق کی اور جب ہم آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ اس سے ایسے لگتا ہے کہ پہلے زمین تخلیق کی گئی اور بعد میں آسمان بنائے گئے۔ تو آپ ان چیزوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ جس وقت آپ ایک گھر بنا رہے ہوتے ہیں نا تو ایک وقت میں اس کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد کبھی ایک کمرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کبھی کسی دوسرے کمرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر ترتیب سے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں اور باقی موقعوں کے اوپر وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے تخلیق کے مختلف مراحل کس طریقے سے روبہ عمل کیے ہیں۔ تخلیق کے مختلف مراحل جو ہیں ان میں کبھی آسمان پر کام ہو رہا ہے، کبھی زمین پر کام ہو رہا ہے، اس کو قرآن مجید نمایاں کرتا ہے خدا کی قدرت کے بیان کے پہلو سے۔ کسی سائنسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اصل میں وہ اس کو موضوع ہی نہیں بناتا۔ تو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کا موضوع حقیقت میں کیا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ قرآن جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو ایسے خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہے کہ جس کے بعد حقیقت کی ایک اجمالی تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تفصیلات بیان کرنا یہ نہ اس کا موضوع ہے نہ اس کا مقصد ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے علم کی طرف رجوع کیجئے اور وہاں پر نظریات قائم کریں، اس کے لیے ایویڈنس فراہم کریں۔ صاحب، جو جدید انسان ہے ہومو سیپین ہے، اس کی عمر سائنس تقریباً 2 لاکھ سال بتاتی ہے۔ تو غامی صاحب، جو پہلا مونوتھیسٹک مذہب ہے یہودیت، جس کا ہمیں تاریخ میں سراغ ملتا ہے، وہ آج سے کوئی 3000 سال قبل آیا۔ تو غامی صاحب، یہ جو بیچ کے 1,97,000 سال ہیں، اس میں کیوں خالق اپنی مخلوق کی ہدایت سے بے خبر رہا؟ میرا تو رجحان یہ ہے کہ خود انسانی تخلیق کا وہ پہلا مرحلہ ہے جس کو آپ 2 لاکھ سال تک لے جاتے ہیں، اس مرحلے میں انسان کا قالب تیار ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے جس میں انسان کے اندر وہ روح پھونکی گئی ہے جس نے انسانی شعور اس کو دیا، انسانی شخصیت دی ہے۔ مذہب کی تاریخ اور بلکہ انسان کی تاریخ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یعنی انسان وہ کب شروع ہوئی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ جو ہم عام طور پر بائبل سے اندازہ لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے اسے بہت پہلے شروع ہوئی ہو۔ بائبل میں جو نسب نامہ بیان ہوا ہے وہ پرانے طریقے پر بیان ہو گیا۔ اس میں ہوتا تھا یہ عام طور پر کہ بڑے بڑے لوگوں کا نام ذکر کر دیا جاتا تھا، یعنی اس کی بنیاد پر کوئی حتمی بات انسان کی عمر کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ انسان کے جسمانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کا فکری ارتقاء بھی ہوا ہے۔ 2 مراحل ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کا ایک مرحلہ وہ ہے کہ جس میں نے جس طرح عرض کیا وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس میں اس کا قالب درست ہوا ہے، اس کا حیوانی وجود مکمل ہوا ہے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ حیوانی وجود کی تکمیل کے بعد پھر وہ دوسرا مرحلہ آیا جس میں اس میں اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ پھر اس موقع کے اوپر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس میں روح پھونک کر اس کو انسانی شرف عطا فرمایا ہے۔ اب وہ پہلا مرحلہ کتنے ہزار سال پر، کتنے لاکھ سال پر محیط تھا، کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں۔ قرآن نے اس کی مدت کو نہیں بیان کیا، لیکن 2 مراحل کی بالکل الگ الگ نشاندہی کر دی ہے۔ یعنی انسان کے اس جسمانی قالب کی تیاری کا ایک مرحلہ ہے، اس کے حیوانی وجود کی تکمیل۔ اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب بھی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان کا جو حیوانی قالب ہے، زندگی تو موجود ہوتی ہے نا،
وہ تو نطفے کے اندر سے جب انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے تو زندگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد کوئی کم و بیش 120 دن کے بعد وہ وقت آتا ہے جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور اسے انسانی شخصیت دی جاتی ہے. تو آج بھی وہ کم و بیش 120 دن کے بعد ملتی ہے، اس وقت ہو سکتا ہے ہزاروں سال کے بعد ملی. صحیح، پوچھو. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے مذہب کو اس کی ایک انٹینجیبل کریشن مان لیں اور اس کے پروسیس کو دیکھیں اور اس کو ایوولوشن کے نظریے سے منطبق کرنا چاہیں، تو مجھے جہاں تک نظر آتا ہے وہ 3 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو وہ بنیادی پوٹینشیل ہے جو خدا نے انسان کو دیا، جو کہ اس کا دماغ ہے. دوسری چیز وہ ہے جو کہ اتفاقات پہ بیس کرتی ہے، جس میں ڈفرینٹ قسم کے چانسز ہیں، جو انسان کی ول پاور ہے، جس کے ذریعے انسان نے علوم حاصل کیے اور کسی کی حد تک خدا کا تصور بھی واضح کیا. اور تیسری چیز اس میں یہ آتی ہے کہ خدا نے جب زمان اور مکان کے قواعد توڑے، جس کو ہم ٹائم اینڈ اسپیس کہتے ہیں، اور وحیاں نازل کی انسان کے اوپر، تو اس کے ذریعے خدا نے اپنے اس ایوولوشنری پروسیس کو کنٹرول کرنا چاہا. تو یہ خدا کے مذہب کا پروسیس ہے جو کہ آہستہ آہستہ آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا. اسی نظریے کو اگر ہم انسانی جسم کے اوپر منطبق کرنا چاہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیا کہ ایک بیسک مادہ تھا جس کے اندر خدا نے ایک پوٹینشیل دیا، اور اس میں ایک اتفاقات اور چانسز تھے اور ڈفرینٹ قسم کے آؤٹ کمس تھے، جس کو خدا نے باری باری پرکھا اور پھر اینڈ میں اس ٹائم اور اسپیس کے قوانین کو توڑ کے اس کی تخلیق فرمائی. جب آپ کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ خدا کی کتاب اس معاملے میں کیا کہتی ہے. قرآن بھی مذہب کی ایک تاریخ بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. یہ بتاتا ہے کہ ہم نے پہلے انسانی کو یہ شرف بخشا کہ ان کو ہم نے نبوت کے منصب پر فائز کیا. مذہب اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ان کے دل و دماغ پر نازل کیا گیا. یہ بتاتا ہے کہ مذہب کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی باقاعدہ تربیت دے کر ان کو دنیا میں بھیجا گیا. اور پھر یہ بتاتا ہے کہ لوگ توحید پر قائم تھے، لوگ مذہب کے بارے میں بالکل صحیح تصور پر قائم تھے. اختلافات انہوں نے بعد میں پیدا کیے. جب اختلافات انہوں نے پیدا کیے تو اس کے بعد نبیوں کا ایک پورا سلسلہ جاری کر دیا گیا جو بار بار آ کر ان کو متنبع کرتے رہے. تو یہ قرآن مجید کی یہ بات ہے، اگر آپ اس کو حاضر علم کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں تو یہ بڑی قرین قیاس معلوم ہوتی ہے. ہماری معلوم تاریخ میں ایک پیغمبر ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں تو یہ مسئلہ نہیں کہ پری ہسٹورک ہے. انہوں نے توحید کا تصور پیش کیا، توحید کی منادی کی، آخرت کا تصور پیش کیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد ہمارے یہاں جو فرقے پیدا ہوئے، جو گروہ پیدا ہوئے، ان میں کتنا زوال آ گیا، کتنے اختلافات انہوں نے پیدا کر دیے. تو یہ جو ہم اس دنیا کے اندر 1400-1500 سال میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسی پر قیاس کیوں نہ کریں کہ ماضی میں یہی پیش آیا ہوگا. تو یہ نظریہ زیادہ قرین قیاس ہے یا وہ نظریہ زیادہ قرین قیاس ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. سر اگر یہ تصور کیا جائے کہ انسان بچے کی صورت میں پہلے پیدا نہیں ہوا، کچھ شعور تھا، تو آپ مجھے یہ بتلائیے کہ اس کی شعوری کیفیت کیا تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بلوغت میں جاتے ہیں بچپن سے تو آپ کو شعور آتا ہے، تو پھر کیا وہ باشعور تھا پہلے سے؟ یہ آدم و حوا کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ باشعور تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، ان کو مخاطبے کا شرف حاصل ہوا، ان کو ایک خاص جگہ پر رکھ کر بتایا گیا کہ ان کی فطرت کیا ہے، ضروری تعلیم دی گئی، اس کے بعد اس دنیا کی ابتدا کر دی گئی. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک ہی جان سے پوری انسانیت کو پیدا کیا، اور آدم و حوا یہ ہیں جن کی نسل اب دنیا کے اندر موجود ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. یہ ایک جوڑا ہے، ایک ماں باپ ہے جس سے پوری دنیا میں انسانیت پھیلی ہے. یہ وہ بتاتا ہے. ابھی تک اس کے اس نقطہ نظر کے خلاف کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، بلکہ یہی نقطہ نظر جتنا زیادہ ایویڈنس فراہم ہوتا جا رہا ہے اس کو کمی کرتا چلا جا رہا ہے. بات یہاں پہ جو زیادہ تر ہو رہی ہے اس کو اگر ہم تھوڑا جنرلائز کریں تو وہ یہ ریزن اور فیتھ کی بات ہو رہی ہے. تو عباسی دور میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام جو ہے، فیتھ جو ہے اسلامک، وہ ریزن کے خلاف ہے. اور اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ عباسی دور میں جب معتزلہ کو سنب کیا گیا تو وہ دراصل ریشنلزم کا ایک قتل تھا، اور اس کی بنیاد پہ مسلمان مادی طور پہ پھر ترقی نہیں کر سکے، انحطاط پذیر ہو گئے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ریزن کو سنب کرتا ہے، یا اس ریزن کو صرف سنب کرتا ہے، اس سائنس اور اس فیتھ اور ریزن کی اس ریلیشن کو جس میں ایک دوسرے پر اطباق و تطبیق سے اسلام کو سائنس سے ثابت کیا جاتا ہے اور سائنس کو اسلام میں. تو کیا یعنی اس کی کیا سٹیٹس کیا ہے اسلام میں صحیح، کہ کیا ریزن جو ہے وہ اسلام میں الاؤڈ ہی نہیں ہے، یا صرف وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے جہاں اطباق و تطبیق کا مسئلہ آتا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا مطالعہ آپ جب بھی کریں تو نہ عباسی دور کے حوالے سے کریں، نہ اموی دور کے حوالے سے کریں، نہ عثمانی دور کے حوالے سے کریں. اسلام کا مطالعہ خدا کی کتاب کی روشنی میں ہونا چاہیے. آپ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید تو ہر تیسری آیت میں اصرار کر رہا ہوتا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے.
تم تدبر کیوں نہیں کرتے, تم غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن مجید کی روشنی میں مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیے. جہاں تک عقل اور استدلال کا تعلق ہے, آخر اسی کی بنیاد پر چیزیں مانی جائیں گی, اسی کی بنیاد پر کسی چیز کو نہ ماننے کا فیصلہ کیا جائے گا. عقل اور استدلال سے دستبردار ہونے کے بعد وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو مانیں گے؟ قرآن مجید اسی اصول کے اوپر اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں دلائل دیتا ہے, نبوت کے بارے میں دلائل دیتا ہے, قیامت کے بارے میں دلائل دیتا ہے. وہ دلائل کس کو اپیل کریں گے؟ وہ انسانی عقل ہی کو اپیل کریں گے. غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات ایک خاص علم سے مروب ہو کر اس کی جو منطق ہے اس کو عقلی بات سمجھ لیتے ہیں. عقل کے کئی دائرے ہیں اور ان میں وہ کام کرتی ہے, عقل کے کئی درجے ہیں اور ان میں وہ کام کرتی ہے, اور عقل کے کئی ذرائع ہیں جن کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتی ہے. مثلا میں اپنے حادثہ اخلاقی کو اپنے اندر پاتا ہوں, خیر و شر کا ایک شعور ہے, تو میری عقل ہی ہے جو اس کا ادراک کرتی ہے, لیکن وہ کوئی منطقی استدلال کی چیز نہیں ہے. منطقی استدلال بالکل اور چیز ہے اور عقلی استدلال بالکل اور چیز ہے. ان دونوں کو الگ الگ طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. تو مذہب کبھی بھی عقلی استدلال کے خلاف نہیں ہو سکتا, نہ کبھی ایسی بات کہی گئی ہے. البتہ جس چیز کو آپ نے فیتھ یا ایمان سے تعبیر کیا ہے وہ کیا چیز ہے اس کو بتائے گا نا اللہ تعالیٰ, اس کو بتائیں گے. تو ایمانیات 5 ہیں. خدا پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان ہے, نبیوں پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے. ان میں سے تو ایک ایک چیز کے حق میں قرآن نے دلائل دی ہیں. آدم اور حوا انسان تھے, کیونکہ جیسا کہ بتایا جاتا کہ روز بچوں کی برتھ ہوتی تھی, تو وہ انسان مطلب ایک نارمل انسان کو دیکھا جائے تو دے ول بی کالڈ میوٹنٹس, ٹھیک ہے, دے آر ناٹ ہیومن بینگس. تو اس طرح دیکھا جائے تو پھر تو جس طرح سائنس کہتی ہے کہ انسان نہیں تھے اور یہ بندر تھے اور قسم مخلوق تھی کوئی, پھر تو وہ چیز صحیح نہیں ہو جاتی. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ آدم و حوا کے یہاں صبح و شام بچے پیدا ہوتے رہتے تھے؟ سر یہ ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ادھر ہر جگہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو قرآن مجید ہے, اس میں تو کہیں سر 9 منتھ سے کم پیریڈ میں ہوتے تھے, اور 9 منتھس جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو قرآن مجید ہے, اس میں تو جو کہیں لکھا ہوا, اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو سکتی ہیں, اس میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. تو سوال یہ ہے کہ جو افسانے بیان کیے جاتے ہیں, یعنی ہم سائنس میں بھی افسانے پڑھتے ہیں, ہم مذہب میں بھی افسانے پڑھتے ہیں. جب آپ سائنسی علم پہ گفتگو کریں تو حقائق کی بنیاد پہ گفتگو کریں. نظریات بہت ہوتے ہیں. دیکھیے سائنسی علم کیسے ترقی کرتا ہے, نظریات پیش کیے جاتے ہیں, مفروضے کے طور پر ہوتے ہیں, تحقیق کی جاتی ہے, لیکن نظریے کو نظریہ رکھیے, مفروضے کو مفروضہ رکھیے. مذہب پر گفتگو کرنی ہے تو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات بیان کی ہے اس کے بالکل خلاف ہے. اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں جو تخلیق ہوئی ہے, براہ راست مٹی کے پیٹ سے جو تخلیق ہوئی ہے, اس کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اربوں سال میں ہوئی ہے یا لاکھوں سال میں ہوئی ہے یا کروڑوں سال میں ہوئی ہے, کیا ہوا ہے. اور دوسرے مرحلے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مدت مقرر نہیں کی, لیکن یہ جو 9 مہینے کی 10 مہینے کی مدت ہے جو نسل کے اعتبار سے ہے, یہ تو ہمارے مشاہدے کی چیز ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات ہو تو ہم قبول کریں گے نا, ورنہ یہی سمجھیں گے کہ اسی اصول کے اوپر بچے پیدا ہوتے رہیں. اس کے خلاف کوئی چیز اللہ کو بیان کرنی چاہیے یا تاریخی شواہد سے سامنے آنی چاہیے. سر آپ نے ابھی کہا کہ جو ان کا سوال تھا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جس طرح سے بچوں کی پیدائش یا اس میں جو عرصہ ہوتا تھا وہ مذہب میں بیان نہیں کیا گیا, اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے اس پہ جو ریسرچ ہمیں بتاتی ہے اس پہ بھی ہم یقین نہ کریں, تو ہم اپنی سوچ کو, جو ہماری پیاس ہے سوچ کی اور نالج کی, ہم اس کو کس طرح سے پر کریں؟ یہ میری بہن, میں نے کب کہا ہے کہ آپ ریسرچ پہ اعتماد نہ کریں, ریسرچ کریں, لیکن جب کوئی چیز حقیقت بنے تو تب اس کو حقیقت کے طور پر پیش کریں. جب تک وہ ایک مفروضہ اور نظریہ ہے اس کو اسی حیثیت سے پیش کریں, ایک بات. اور دوسرے یہ کہ جن معاملات میں اللہ کی کتاب میں کوئی بات کہی گئی ہے آپ اس کو نہ مانیں خدا کی کتاب کے طور پر, وہ ایک نقطہ نظر ہے نا, اس نقطہ نظر کو بھی اتنی اہمیت دیں اپنی ریسرچ میں کہ یہ بھی ایک نقطہ ہے. میں نے آپ کو توجہ دلائی نا کہ اب تک تو تقابل معلوم ہے کن چیزوں میں کیا جا رہا ہے, کہ ایک طرف نظریہ ارتقاء ہے اور دوسری طرف یہ کہانی ہے کہ ایک پتلا بنایا گیا مٹی سے اور اس میں پھونک مار دی گئی. میں نے توجہ دلائی ہے کہ قرآن اس سے ایک بالکل مختلف بات بیان کر رہا ہے. آج راہ کرم اس پر بھی توجہ کر لیجئے. وہ کہتا ہے ارتقاء ہوا ہے, لیکن ارتقاء کی نوعیت یہ ہے, ان 2 مراحل کے اندر انسان کو تخلیق کیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں تخلیق کا یہ پروسیس اختیار کیا گیا ہے, دوسرے میں یہ اختیار کیا گیا ہے. یہ اتنی سائنٹیفک, اتنی عقلی اور اتنی معقول بات ہے, اس پر بھی ذرا غور کر لیجیے تھوڑی دیر. ایوولوشنرز کی رائے ہے کہ انسانی جسم میں اپینڈکس اور دیگر بہت سارے ایسے ویسٹیجیل آرگنز پائے جاتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا فنکشن کھو چکے ہیں. تو کیا ان کی یہ دلیل ڈاروینین ایوولوشن کے حق میں ایک شہادت نہیں ہے؟ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی معمولی سی چیز جس پر ابھی آپ نے تحقیق نہیں کی, معلوم نہیں, کچھ عرصہ آپ اور بسر کریں تو آپ کو ان چیزوں کی بھی کچھ افادیت معلوم ہو جائے. کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان آج نہیں جانتا, کل جان لے گا, اور کتنی چیزیں اپینڈکس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے تو انسان ایک مکمل طور پر صحت مند زندگی بسے. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ دل تبدیل کر دیا جاتا ہے, گردہ تبدیل کر دیا جاتا ہے,
گردہ ایک ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان زندگی بسر کر رہا ہے. دوائیاں لینی پڑتی ہیں جبکہ اپینڈکس کے بعد کوئی دوائی نہیں لینی میں پڑتی. عرض نہیں کر رہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ افادیت کو صرف صحت تک کیوں محدود کرتے ہیں؟ افادیت کے 10 پہلو ہو سکتے ہیں جن میں سے کچھ چیزیں ہمارے علم میں نہ آئی ہوں آج. یعنی اب جب زندگی کو بڑھنے دیجئے، تحقیق کو آگے بڑھنے دیجئے. یہ محض ایک آنت کا ہونا یہ تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر سے پیدا ہو گیا ہے، یا انسان مچھلی سے پیدا ہو گیا ہے، یا انسان گھوڑے سے پیدا ہو گیا ہے. یہ بہت کم ایویڈنس ہے. یہ تو محض زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اس پر غور کرنے کے لیے ایک کرینہ یہ بھی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اسی جگہ رکھیے. کرائن کو کرائن کی جگہ رکھا جاتا ہے. یعنی آپ نے ایک شخص کو پھانسی چڑھانا ہے، اس کے لیے شہادت ہونی چاہیے. ایک معمولی سا کرینہ، معمولی سا احساس ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اس نے قتل کیا ہو، اس کی بنیاد پر پھانسی چڑھا دیں گے اس کو. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب استدلال پیش کیا جا رہا ہے، اس استدلال کو اسی طرح پیش ہونا چاہیے جیسے کہ وہ ہے. تخلیق کے نظریے کے حق میں جو استدلال پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی جگہ رہنا چاہیے، اور ارتقاء کے نظریے کے حق میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی اسی جگہ رہنی چاہیے. اور اگر اس کے خلاف کوئی بات سامنے آتی ہے تو دیانتداری کے ساتھ اس کو دنیا تک پہنچنا چاہیے. اس وقت تو جب میں سائنسدانوں کو پڑھتا ہوں، خاص طور پر ارتقاء کے نقطہ نظر کے حاملین کو، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر شدید افسردگی طاری ہو جاتی ہے جب ارتقاء کے نقطہ نظر کے بالکل خلاف کوئی ایویڈنس سامنے آ جاتا ہے. تخلیق کے نظریے کو اور ارتقاء کے نظریے کو برابر رکھ کر مطالعہ تو کیجیے کم سے کم ان دونوں کا. یہ کیا تعصب ہے کہ ایک چیز کو آپ سائنسی حقیقت کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے وہ ایک نظریہ، اور دوسری چیز کو آپ رد کر دیتے ہیں، اس پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو نظریہ تخلیق ہے وہ کائنات کی توجیہ کرنے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنا دیا، جبکہ جو نظریہ ارتقاء ہے اس میں سارے دنیا کے سائنسدانوں کا وہ مشترکہ ذہنی ورثہ ہے جس میں ان کی بڑی محنت ہے. تو جو زیادہ مشکل رہا ہے، جو زیادہ کٹھن رہا ہے، وہ نظریہ ارتقاء ہے نہ کہ نظریہ تخلیق. یہی بات یہ نظریہ تخلیق کو آپ نے بہت سادہ کر دیا، خدا نے بنا دیا. میں نے تو آپ کو بتایا کہ قرآن مجید اس کی کچھ تفصیل بیان کر رہا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ یہ تخلیقی عمل کیسے ہوا ہے. اس پر تو غور کرنا چاہیے. یعنی ایک راہ چلتا آدمی ایک نظریہ پیش کرتا ہے اور آپ کو ذرا قرینے قیاس لگتا ہے تو آپ فوراً تحقیق کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں، ان کے اوپر بھی ذرا تحقیق کر لیجیے. چلیں برابری کی سطح پر رکھ کے تحقیق کر لیجیے. یعنی تعصب کی کیا وجہ ہے؟ یہ تعصب مذہبیات کے دائرے میں ہو تب بھی قابل مذمت ہے، اور علوم کے دائرے ہو تب بھی قابل مذمت ہے. آپ برابر کی سطح پہ رکھ کے مطالعہ کریں صورتحال کا. یعنی یہ بات کہ انسان ایک بے مثال تخلیق ہے، یہ بات کہ یہ مخلوقات جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کے اندر بھی عجیب وزڈم ہے، عجیب حکمت ہے، اس کے اندر بھی اتھا معنویت ہے، یہ بھی کسی چیز کا پتہ دیتی ہے. کیا یہ کوئی قابل غور چیز نہیں؟ اس قابل غور چیز کو قابل غور سمجھ کر اس پر گفتگو کریں. جو مڈ اسکیپر ہے اور وہ کیا کہتے ہیں فش اور ایمفیبین کے بیچ میں، اور جو ڈک بلڈ پلیٹیپس ہے وہ میمل اور فش کے بیچ میں. تو اس طرح کے جو جانور ہیں وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے ایوولوشن کو. بیچ میں ہونے سے کیا مراد ہے؟ بیچ میں ہونے سے مراد اگر یہ ہے کہ ایک مشابہت ادھر بھی پائی جاتی ہے ادھر بھی پائی جاتی ہے، تو یہ مشابہت تو کائنات کا حسن ہے. بیچ میں ہونے سے مراد کیا ہے؟ نظریہ ارتقاء کی روح سے ہونا یہ چاہیے کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کے درمیان کا عرصہ طے کرتی ہوئی نظر آئے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی مخلوقات کا آپ نے ذکر کیا قدیم ترین زمانے میں بھی مل گئی ہیں اور جدید ترین زمانے میں بھی موجود ہیں. میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ نظریہ ارتقاء کے حاملین جن چیزوں کو پیش کر رہے تھے کہ دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں ان میں کچھ آثار مل رہے ہیں اس بات کے، میں دانتوں والے بعض ایسے جاندار ملے کہ جن میں یہ معلوم ہوا کہ غالباً یہ پرندوں کے قریب پہنچنے کا ایک عمل ہے، لیکن بالکل اسی طرح کی چیزیں آج کے زمانے میں مچھلیوں میں مل گئیں. تو اس وجہ سے پے در پے وہ ایویڈنس ملتا چلا جا رہا ہے کہ جو تخلیق کے نظریے کو زیادہ موقت کرتا جا رہا ہے اور ارتقاء کے نظریے کو زیادہ مخدوش بناتا چلا جا رہا ہے. یہ بیچ میں ہونے کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کیا ہے. یعنی ویسے تو بظاہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی چمپینزی انسان کے بیچ میں ہے، لیکن یہ بیچ میں ہونے کا کیا مطلب؟ انسان کے اور اس کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ہر حال میں اپنے آخری درجے میں بھی جانور ہے، اور انسان ایک باشعور مخلوق ہے، حادثہ اخلاقی رکھتا ہے، اس کے اندر سم و بصر کی صلاحیتیں ہیں. اس کو دیکھیے قرآن کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے. ہم نے انسان کی تخلیق گارے سے کی، ہم نے دوسرے مرحلے میں اس کے اندر نسل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی، ہم نے اس کا تسویہ کیا، اسے نیک سک سے درست کیا، پھر ہم نے اس کے اندر وہ انسانی روح پھونکی جس کے بعد وہ سمیع و بصیر بن گیا اور شعور کی مقام کو پہنچ گیا. سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کا اور جو چمپینزی کا کروموسوم ہے وہ 95% ملتا ہے، اور جو انسان کا ایک کتے سے ملتا ہے وہ 75% ہے. تو اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ
چمپینزی سے انسان بنا، انسان سے چمپینزی بنا، تو یہ بھی بات جو ایولیوشن کو سپورٹ کرتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایولیوشن کو جو چیز سپورٹ کرے گی، اگر کبھی اس کو کوئی سپورٹ حاصل ہوئی تو وہ یہ چیز سپورٹ کرے گی کہ جس وقت آپ یہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ درمیان کی جتنی کڑیاں ہیں وہ بھی فاسلز میں اسی طرح موجود ہیں جس طرح کامل مخلوقات موجود ہیں. یہ ارتقاء کا نظریہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ کامل اور کامل کے درمیان کی مخلوقات یکساں سطح پر دنیا کے اندر موجود رہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں. آپ یہی کہیں گے نا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کے اصول کے اوپر وہ مٹ گئیں درمیان میں، فاسلز میں ہونا چاہیے نا، ان کا کچھ نہ کچھ ریکارڈ ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ نظریہ ہے، ایک نظریے کے طور پر اس کو پیش کریں، اس کے اوپر تحقیق بھی کریں، لیکن نظریے کو نظریہ رکھیں. اس کے بالمقابل جو بات قرآن مجید کہہ رہا ہے از راہ کرم، اس پر بھی تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں. سائنسدان اگر ایک بات کہہ رہے ہیں فیکٹ کے طور پر، دریافت کر لیا انہوں نے، تو بہت قابل غور ہے. لیکن اگر ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں تو نظریے کا مطالعہ نظریے کے طور پر ہونا چاہیے. صاحب، پوری دنیا کے جو سائنسی حلقے ہیں وہ نظریہ ارتقاء کو ایک فیکٹ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، اور جو پوری دنیا کے مذہبی حلقے ہیں وہ بھی نظریہ ارتقاء کے اوپر منقسم دکھائی دیتے ہیں، متحد نہیں. کیوں؟ پہلی بات کے لیے ایویڈنس چاہیے. کون سا سائنسدان ہے جس نے یہ کہا کہ یہ فیکٹ بن چکا ہے؟ میں تو یہی ماتم کر رہا ہوں کہ کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ فیکٹ بن چکا ہے. پیش اس طریقے سے کیا جاتا ہے. یہ فیکٹ اس وقت بنے گا جب کہ اس کے حق میں وہ ایویڈنس میسر آ جائے گا جو ایویڈنس تجربے اور مشاہدے کی سطح تک اس کو پہنچا دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے لیبارٹری میں بھی جتنے ابھی تک تجربات ہوئے ہیں وہ بھی سرتسر نفی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جن چیزوں کا مطالعہ کیا گیا ہے ان کے بارے میں معلومات میں اضافے نے دنیا تبدیل کر کے رکھ دی ہے. ڈارون کے زمانے میں خوردبین ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. ڈارون کے زمانے میں ابھی سیل کا مطالعہ اس درجے پر نہیں ہوا تھا. یہ کیا کائنات ہے جو آنکھوں کی صورت میں اور کانوں کی صورت میں اپنا کام انجام دے رہی ہوتی ہے. یہ ان مخلوقات کے اندر بھی اتنی ڈیولپ کیوں ہے جن میں آپ بہت نیچے جا کے ان کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت سے سوالات ہیں جو پیدا ہو گئے ہیں اور ان سوالات کا مطالعہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر فیکٹ کے لفظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یہ محض ایک نظریہ، ایک تھیری ہے اور اس کو اسی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابل میں قرآن کا جو نقطہ نظر ہے از راہ کرم، اس پر بھی غور کریں. ناظرین، آج ہم نے ارتقاء کے موضوع پہ اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین ہونے والی دلچسپ گفتگو مکمل کی. غامدی صاحب کا یہ استدلال کہ مذہبی اور سائنسی حلقوں کو علمی دیانت سے کنارہ کشی نہیں اختیار کرنے چاہیے، ہمارے لیے غور کی وجہ ہونی چاہیے. اسی لیے مذہبی اور سائنس کے تخلیقی نظریات ایک دوسرے سے مکمل مطابقت نہ رکھنے کے باوجود بھی اس پلورلسٹک معاشرے میں کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں جو کسی بھی معاشرے کے زندہ ہونے کی عکاسی کرتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.